کہ نیو ایتھیزم میں جو ٹیکنیکلٹیز ہیں اس کی بیسکس اور وٹ آئیڈیالوجیز وٹ دے برنگ، وہ آپ کیا بتائیں گے؟ ہمارے یہاں آج کل ایتھیسٹک ایک جو پیراڈائم ہے اس کو اتنی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کتابیں لکھ رہے ہیں کہ اچھا ایتھیس کے آرگومنٹ کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے، ان کے یہ سوالات ہیں. قرآن مجید بڑا ایک نارمل انداز سے ان لوگوں کو ڈیل کرتا ہے. اسپرچویلٹی is it related to only religion or it can be attained without religion as well? First of all, آپ دیکھیں نا کرسچن ہسٹری کو اگر آپ غور کریں، ان کی ٹسل رہی ہے ان کے اپنے ریلیجن کے ساتھ، کرسچینٹی کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو ایون دو وہ علیحدہ تو ہو گئے ان سے، چرچ سے، بیسیکلی چرچ سے، کرسچینٹی سے زیادہ ان کو چرچ سے خار تھی، اور کیونکہ چرچ کی ساتھ ایسوسیشن اتھارٹی کے ساتھ تھی. اب وہ اتھارٹی میٹرکس سے ہمیشہ ہٹے تھے فرینچ ریولیوشن کے بعد، ٹھیک ہے، پاور ڈائنامکس چینج ہوئے تھے. تو دے نیڈیڈ سم تھنگ، ان کو وینٹ تو پھر بھی چاہیے تھا، بٹ دے کرسچینٹی کو پکڑنے والا واز ناٹ دا پاپولر اوپینین اوور دیئر. ہاؤ وڈ یو ایڈریس کہ ان لوگوں کو جو کہ آلریڈی کسی نہ کسی حد تک ان کے اندر ڈاؤٹس ہیں، وہ پھر اپنا ڈاؤٹ کلیئر کرنے کے لیے کسی سے کویشچن کرتے ہیں، ظاہر ہے اسکالر سے کریں گے، کس سے کریں گے، اور ان کو جب وہاں سے سیٹسفیکٹری آنسر نہیں ملتا تو ان کا ڈاؤٹ اور پکا ہوتا ہے. یہاں پہ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ان کو کیا طریقہ اپنانا چاہیے، اور اسکالرس کو پھر کیا کرنا چاہیے آگے سے؟ ایک اور ایک اچھی اگزامپل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نا ایز اے جینی نہ لیمپ ٹریٹ کرتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں، کہ مطلب یعنی ہم رگڑے لیمپ کو اور آئے اور ہماری وشز فلفل کرے، اور جب وہ کچھ کہے ہمیں، یعنی کہ نماز وغیرہ پڑھو، تو ہم کہیں نہیں واپس ذرا لیمپ کے اندر آ جاؤ. ون آن ون کسی ایتھیسٹ سے ڈسکشن کرتے ہیں، یا اس سے ہماری کوئی نہ کوئی ایک، اور خاص طور پہ اگر ہماری ریپڈ بلڈنگ ہوئی ہو اور ہم ان سے کلوزلی جانیں ان کو، تو آ جا کے ہمیں نظر آتا ہے کہ بیہائنڈ سو مینی کلاؤکس آف انٹیلیجنٹ اور انٹلیکچوئل آرگومنٹس، اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی ایموشنل ریزن ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ڈاکٹر عمر فاروق سعید ہیئر پریزنٹ اگین ریشنل ریفلیکشنس کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ. آج ہمارا موضوع بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. انٹرسٹنگ اس اعتبار سے بھی کہ ہم نہ صرف اس ٹاپک سے متعلق بہت سے ڈاؤٹس، بہت سی ایسی چیزیں جن کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے اور نہیں کی جاتی شاید، ان کو بھی ڈسکس کریں گے، لیکن اس کی کور انڈرسٹینڈنگ اور اس کی جو بیسکس ہیں اس کو بھی ڈسکس ضرور کریں گے. اس ضمن میں نے آج دو بہت ہی اہم گیسٹ ان کو دعوت دی. سب سے پہلے بردر مغیرہ لقمان، تھینک یو سو مچ فار کمنگ، اینڈ بردر حماس اشرف، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ ان. ہم چونکہ عادت سے مجبور ہے کہ ٹاپکس انٹروڈکشنس اس کے اوپر ٹائم ضائع بالکل بھی نہیں کرتے. اسٹریٹ رائٹ ٹو دا فرسٹ کویشچن. سب سے پہلے بردر مغیرہ سے میرا یہ کویشچن آپ سے کہ آپ کے بیکاز جو ٹاپک ہے وہ بالکل پلین ایتھیزم کے بارے میں ہے، کہ ہم نے نیو ایتھیزم، ماڈرن ایتھیزم، جو بھی ورڈ یوز کر لیں، اٹس پریفریبل فار یو، جو بھی آپ کرنا چاہیں. اس کی انٹروڈکشن میں آپ کیا بتانا چاہیں گے عوام کے لیے، لوگوں کے لیے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ واٹ ایگزیکٹلی دس ٹائپ آف ایتھیزم از؟ ایز وی نو کہ ایتھیزم اس سے پہلے کچھ ایسے بھی تھا، جیسے قرآن میں اللہ نے کہا ہے، وہ اسی طرح سے کچھ چیزیں، ان کچھ نشانیاں آتی تھی، وہ کہتے تھے بس یہ جادو ہے، انکار کر دیا، سیدھا انکار، ٹیکنیکلٹیز کوئی نہیں تھی. آج کل بہت سی ٹیکنیکلٹیز آ چکی ہیں. اس کے بارے میں کہ نیو ایتھیزم میں جو ٹیکنیکلٹیز ہیں اس کی بیسکس اور وٹ آئیڈیالوجیز وٹ دے برنگ، وہ آپ کیا بتائیں گے؟ جزاکم اللہ خیر عمر بھائی فار انوائٹنگ می. فرسٹ آف آل اٹس بین این آنر الحمد للہ، اور ٹاپک بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. بہت سی چیزیں الحمد للہ اس پہ پہلے بھی ڈسکشن ہو چکی ہے. میں جنرلی ایک قرآنک نیریٹو کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جی، جنرلی اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں، جیسے آپ نے بات کی، تو قرآن مجید نے اس ٹاپک کو ایڈریس کیا ہے، اور ڈیفینیٹلی ہمارا ایمان بھی، یقین بھی یہ ہے کہ قرآن مجید ایک ٹائم لیس بک ہے، ایگزیکٹلی فری آف ٹائم اینڈ اسپیس. تو اس لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید نے جتنے بھی آرگیومنٹس پریزنٹ کیے ہیں، چاہے ان کا تعلق سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے ہے، چاہے وہ آج کل کے دور کے لوگ ہیں ان کے حوالے سے ہے، تو قرآن مجید کا انداز اس طرح کا ہے کہ جیسے دے آل فال انٹو سیم کیٹیگری، یعنی تشابہت قلوبہم، نا لگتا ہے جیسے ان کے دل آپس میں ملے ہوئے ہیں. تو ان مائی ہمبل اوپینین میں جب دیکھتا ہوں، اور خاص طور پہ جو میری اسٹڈیز ہے، کہ اگر آپ کلاسیکل ایتھیزم یا ایتھیسٹک آرگومنٹس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ ماڈرن جو ہیں فلسافیکل آرگومنٹس کو اٹھا لیجئے، اسی طریقے سے ایون سائنٹیفک جو لوگ، کمیونٹی کے لوگ جو جن آرگومنٹس کی بات کرتے ہیں، الٹیمیٹلی ان کی کور ایک ہی ہوتی ہے جا کے، اور وہی سوالات جو قرآن مجید نے ملٹیپل ٹائمز ایڈریس کیے ہیں، وہ سوالات ہمیں دیکھنے کو نظر آتے ہیں، اور ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید بڑے خوبی انداز سے ان کو ایڈریس کرتا ہے. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اوور آل، جو قرآن مجید نے بڑی انٹرسٹنگ جس انداز سے اس ٹاپک کو ایڈریس کیا، کہ قرآن نے
کوئی بہت زیادہ اس کو اہمیت نہیں دی. یہاں تک میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے یہاں آج کل ایتھیسٹک ایک جو پیراڈائم ہے اس کو اتنی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کتابیں لکھ رہے ہیں کہ اچھا ایتھیسٹ کے آرگومنٹ کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے, ان کے یہ سوالات ہیں. قرآن مجید بڑا ایک نارمل انداز سے ان لوگوں کو ڈیل کرتا ہے, اور ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ جب ہم ایکچوئل میں ون آن ون کسی ایتھیسٹ سے ڈسکشن کرتے ہیں یا اس سے ہماری کوئی نہ کوئی ایک, اور خاص طور پہ اگر ہماری ریپڈ بلڈنگ ہوئی ہو اور ہم ان سے کلوزلی جانیں ان کو, تو آ جا کے ہمیں نظر آتا ہے کہ بیہائنڈ سو مینی کلوکس آف انٹیلیجنٹ اور انٹلیکچوئل آرگومنٹس, اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی ایموشنل ریزن ہوتا ہے. بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ وہ یہی جو سوسائٹی میں اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو اس وجہ سے دے ڈیولپ اے سینس آف پینک, مے بی پیپل آر لیونگ ریلیجن, ایٹ لیسٹ لیونگ دا پریکٹس آف ریلیجن, ایٹ لیسٹ دس از واٹ وی سی ان دا سوسائٹی. اس وجہ سے تھوڑا سا زیادہ ڈسکس ہونا شروع ہو جاتا ہے ایتھیزم, ایتھیسٹک جو تھوڑے سے نیریٹیو سے زیادہ ہو جاتے ہیں. یعنی میں دیکھتا ہوں جنرلی کہ اگر مطلب آئی ہیو یٹ ٹو فائنڈ اینی انڈیویجول ہو, مطلب آئی ڈو بلیو کہ دے ڈو ایگزسٹ, اور قرآن مجید نے اسی لیے کچھ جگہوں پہ واقعی ایتھیسٹک آرگومنٹس کو ایڈریس بھی کیا ہے, ڈیفینیٹلی کیا ہے. لیکن جنرلی قرآن مجید نے اس کو بہت زیادہ اہمیت اس لیے نہیں دی کیونکہ میجورٹی آف دا ٹائمس جو ایگزسٹنس آف گاڈ کا جو نوشن ہے یہ بیسکلی ایک فطرت کے ساتھ ہمارے ایسوسیٹیڈ ہے. تو ہر وہ بندہ جو سلیم الفطرت ہے, یہ جو وہ اپنی انٹرنل فیلنگس کو ایکنالج بھی کرتا ہے اور اس کے بارے میں ذرا سوچتا بھی, غور و فکر بھی کرتا ہے, وہ عام طور پہ ایتھیسٹک کبھی بھی یعنی میں سمجھتا ہوں ہمیشہ ایک ڈیلوژن ایگزسٹ کرتی ہے, ایک ایتھیسٹک ڈیلوژن ہے جو بعض اوقات انسان اپنے آپ کو, اپنے ایکشنس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, ہماری بہت زیادہ انٹریکشن ہوتی ہے پاکستان کے یوتھ سے جو لوگ اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں, اور سارے ان کے آرگومنٹس وہی ہوتے ہیں کہ اچھا جی بتائیں ایگزسٹنس آف گاڈ کے لیے یہ آرگومنٹ ہے, یہ آرگومنٹ ہے, یہ بہت سی پرابلمس لے کے آتے ہیں, پیراڈاکسیکل اسٹیٹمنٹ بھی اور یہ وہ. لیکن ایٹ دی اینڈ جب ان سے کمیونیکیشن ہوتی ہے تو آ جا کے کور وہی نکلتی ہے کہ زندگی کے اندر کوئی ٹرامیٹک ایکسپیرینس ہوا, کوئی مسئلہ ہوا, کوئی ایموشنل چیز ہوئی, یا پھر ایک انفلوئنس ہوا, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے کہا دیا جی ایک جیسے کہتے ہیں نا ان آرڈر ٹو بی کول یو ہیو ٹو ڈو دیٹ, ٹھیک ہے نا, وہ بھی ایک ہے کہ ایک اپنے آپ کو دکھانا کہ میں بہت انٹلیکچوئل ہوں. تو اس طرح کے لوگ میجورٹی. ہاں کچھ جینوئنلی آپ کی بات درست ہے, کچھ ایسے لوگ ہیں جو واقعی فلسافیکلی بہت زیادہ گراؤنڈیڈ ہوتے ہیں ان چیزوں میں, اور میں سمجھتا ہوں ان کے پیچھے بھی کچھ ایسے سوالات ہوتے ہیں جو مثال کے طور پہ ان کو نہیں ان کا جواب مل رہا ہوتا ہے, جیسے پرابلم آف ایول ہے فار ایگزامپل. پرابلم آف ایول ان مائی ہمبل اوپینین اٹس اے پیور ایموشنل پرابلم, یعنی آپ کی ایموشنل, آپ کے ایموشنز, آپ کی وہ چیز اس کو نہیں ہضم کر پا رہی ہوتی, اور یہ واقعی اس کو آپ فلسافیکل ایک بیک گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں تو یہ ایک ایسی فنڈامنٹل پرابلم ہے جس کو فلاسفرز ڈیل کرتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں. بالکل بالکل. تو آ جا کے, اور عام الناس کو سمجھ بھی یہی مسئلہ آتا ہے. دیکھیں وہ جو رچرڈ ڈاکنس کے ایوولوشنری بایولوجسٹ اور یا پھر اس طریقے سے فزسسٹ کے جو آرگومنٹس ہیں وہ کسی بندے کو سمجھ نہیں آتی. ایون وہ اپنی ڈسکشن میں مینلی ٹاپکس پہ زیادہ ڈسکشن نہیں کرتے انلیس کہ کوئی بہت سائنٹیفک کمیونٹی ہو اس میں. تو جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے ٹو سم اٹ اپ آل, اور ان شاء اللہ اس پہ آپ بھائی بھی ضرور ایڈ کریں, میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید نے ریئل میں انسان کا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے حق واضح نہیں ہے, اس کے دل کے اندر فطرت, اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک فطرت کا ایلیمنٹ ہے, ایک انیٹ نیچر کے اندر یہ چیز اللہ کی ایگزسٹنس کا وجود, اس کا اس بات موجود ہے. اب بس اس کو وہ ڈینائی کر رہا ہے کسی وجہ سے. اب وہ ڈینائل کی ریزنس کیا ہیں؟ وہ ایروگنس ہے, وہ پرائڈ ہے, وہ قرآن ان پرابلمس کو ایڈریس کرتا ہے ڈائریکٹلی, اور اس لیے بار بار ان کو ایروگنس پہ بات کرتا ہے, ہمبلنس کی دعوت دیتا ہے, اب ان کو ان کے گناہوں کا تذکرہ کرواتا ہے. مطلب بہت سی ایسی چیزوں کو قرآن ڈائریکٹلی ایڈریس کرتا ہے, بجائے یہ کہ وہ اس کو کرے کہ جی ایز اف دس از سم تھنگ ریئلی پرابلمٹک اور ہمیں اس کو ایڈریس کرنے کی. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ود دیٹ آف کورس دین آئی موو ٹو بردر حماس. اچھا, اس میں ایک چیز, ایک فیکٹر ود وچ نیڈس ٹو بی ایڈریس آئی گیس سو, کہ ایکیڈیمک سینس, ایک ایکیڈیمک سائڈ بھی ہے ایتھیزم کی وچ وی ہیو ٹو ایکسیپٹ بیکاز دے ہیو بین سو مینی بکس بینگ ریٹن. تو اس کے اندر ایک بہت, آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان اے سینس سمپل فارم میں ایک جھٹکا ایتھیسٹ بھی ہوتا ہے جس کو صرف یہی پتا ہوتا ہے, جو اس نے سنا ہوتا ہے کہیں سے یا کچھ پڑھا ہوتا ہے, بٹ دیر از این ایکیڈیمک سائڈ ٹو اٹ ایز ویل. اس ایکیڈیمک سائڈ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں, ہم ویسٹ کی بات نہیں بھی کر رہے ہیں, اپنی سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں, ہماری سوسائٹی کے اوپر آپ کو اس ایکیڈیمک ایتھیزم کا کوئی افیکٹ نظر آتا ہے, یا ہیز اٹ پلیڈ اینی رول اکارڈنگ ٹو یو آن دا یوتھ؟ اچھا ہاں جی, تو دیکھیں کوئی بھی جو موومنٹ ہوتی ہے نا وہ سبسٹینشیٹ یا کھڑی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے اس کی بیک گراؤنڈ میں اکیڈیمکس یا انٹلیکچوئلس موجود ہوتے ہیں. اگر وہ کھوکھلے ہیں یا پھر وہ ایگزسٹ نہیں کرتے نا, تو وہ موومنٹ جو ہے وہ ڈائی ڈاؤن ہو جاتی ہے, بہت جلدی ڈائی ڈاؤن ہو جاتی ہے. یہ ہسٹوریکلی دس از اے فیکٹ. بالکل. آپ مثال لے سکتے ہیں مارکسزم کی, ٹھیک ہے, مارکسزم کے پاس پہلے بہت زیادہ لٹریچر لکھا گیا, ورک لکھا گیا, فلاسفی کو ڈیفائن کیا گیا, ساری سسٹمیٹک موومنٹ ہے, اور پھر اس کے ساتھ لیبر موومنٹ ایڈ ہوئی, اور ایونچولی جو چیز ہے وہ اس طرح ہے کہ جو آج تک اس کے ایلیمنٹ سسٹین کرتے ہیں. تو اگر ہم بات کریں, آپ نے لوکل کی بات کی ہے,
تو دیکھیں باہر تو ہم چلے ہم ایڈریس کر لیتے ہیں وہاں پر ڈاکٹر گرام او پی ہیں ٹھیک ہے نا, وہ ایک بہت فیمس اکیڈیمک ہیں اور وہ اپنی پوزیشنس کی ایک سیلولوجسٹ ایک آرگیومنٹس ہاں جی, تو وہ ایک علیحدہ سائڈ ہے. اس کو یہاں پر یعنی یہاں ہمارے لوگ یہاں بہت ریئر ہیں کہ جو میجورٹی ایتھسٹ جو یوتھ, اگر یوتھ کے اندر جو بھی ایتھیزم ہے اس کے اندر وہ ان کے نام تک بھی جانتے ہوں, ٹھیک ہے, میجورٹی وہ نام بھی نہیں جانتے. اور آج آ کے جس طرح مغیرہ بھائی نے مینشن کیا کہ دیکھیں ہم نے اسٹیٹسٹکلی بھی اس چیز کو دیکھا کہ جو میجورٹی ریزن جو ایتھیز خود ڈیفائن کرتے ہیں اپنے لیونگ آف ریلیجن کی یا لیونگ آف گاڈ کی, وہ پرابلم آف ایول ہے. اس میں اپنا ایون دا موسٹ فیمس ون اسٹیفن ہاکنگس جو ہے اس نے خود یہ بات مینشن کی کہ مطلب ہی کوڈنٹ ریکنسائل, اس کی اپنی جو کنڈیشن بھی تھی ایک قسم کی, اور وہ ان چیزوں سے ریکنسائل نہیں کر سکا ایک اچھے طریقے سے. اور آپ بلکہ کہہ لیں جو ایون ہمارے پاس کلاسیکل ایشوز آتے ہیں جیسے اوریجن آف اسپیشیز, ڈارون خود جو ہے اس کا جو مین ڈاؤٹ جو پیدا ہوا تھا, تو بلیور تھا نا, وہ وہ تو نہیں تھا, لیکن اس کا جو ڈاؤٹ شروع ہوا تھا گاڈ کے اوپر وہ اس کی بیٹی کی ڈیتھ سے شروع ہوا تھا, ٹھیک ہے نا. تو وہ بعد میں جا کے اس نے اس چیز کو ریکنسائل نہیں کر سکا. وہ پرابلم ایول وہ کہتا تھا کہ یار لاجیکلی ٹھیک ہے نا, اف دیر از اے پینٹنگ دین دیر از اے پینٹر, ٹھیک ہے, آئی کی ناٹ ڈینائی دس, ٹھیک ہے. بٹ لیکن کیا کہتے ہیں کہ دوسری سائڈ پہ ایک کیا ایسے آرگنزم ایگزسٹ کرتے ہیں جو کہ جن کا سارا سروائیول اس چیز پہ ہے کہ وہ دوسرے کے دماغ کھا کے اس طرح سروائیو کر رہے ہیں. تو کہتا ہے کہ یہ ایک ایول بھی ایگزسٹ کرتا ہے. تو مجھے یہ دو چیزوں کی سمجھ نہیں آتی. تو وہ ایک قسم کا کشمکش میں اس نے کہا کہ میں اگنوسٹک. اینی ہاؤ لانگ اسٹوری شارٹ, جو ہماری جو عوام ہے نا اس کے اندر ہمیں جو ملیں گے, ہم میسنلی جو کہ جو نیو ایتھیزم کے جو 4 ہارس مین ہیں, وہ جو پاپولر ایتھیزم ہے, ٹھیک ہے, وہ پہلی بات ہے کہ وہ ایک پراپر انٹلیکچوئل اکیڈیمک ایتھیسٹ ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. کرسٹوفر ہچنس کو بھی ایک ایشو تھا آپ کو پتا, جیسے کینسر تھا اور کینسر سے ہی مرا تھا, لیکن ویسے کہہ رہا تھا کہ وہ تو ہیڈونسٹک بھی تھا اور اس کے اور ریزنس بھی تھے. بلکہ آپ کو پتا اس کے گھر کے اندر ٹسل تھی, اس کا جو اپنا بھائی تھا, ٹھیک ہے نا, اس نے اس کے خلاف کتاب لکھی, ٹھیک ہے نا, اسی کی جو اس کی کتاب کا رسپانس دیا. اینی ہاؤ تو کہنے گیا تھا کہ زیادہ جو یہاں پر انسپائریشن یا ڈیٹا یا کانٹینٹ آ رہا ہے نا, وہ رچرڈ ڈاکنز اور یہ وہ جو 4 ہارسمینس کا نا یہ آتا ہے, جو کہ اکیڈیمکس نہیں ہے ایتھیسٹ کے, وہ صرف پاپولسٹ ایتھیسٹ ہے, اور ان کے ساتھ سائنس کا لفظ جڑا ہوا ہے, اینڈ دیٹس اٹ. اور انہیں کی جو تھاٹ کی ڈیمینیشن ہے وہ ہمارے پبلک میں ہے, ٹھیک ہے. اگر ان کے پاس کوئی بھی سبسٹینشیل یا فلاسفیکل بیسس والے بندوں کو یہ انسپائریشن لے کے بنتے تو مے بی یہ لاسٹ کرتے ہیں یہاں. جیسے اینتھنی فلیو تھا نا, جیسے ان کے پاس کچھ لوگ آئے جنہوں نے اینتھنی فلیو نے کام کیا, لیکن الٹیمیٹلی وہ لوگ جو کہ پیور اپنی اس کے ساتھ تھے, جنہوں نے برٹن رسل بھی تھا ویسے تو, لیکن اینتھنی فلیو جیسے لوگ جو تھے بہت بڑے ان کے لیے جیسے لاجیکل پازیٹیوزم کو اس نے بہت زیادہ ڈیفائن کیا, پراپر اسٹرانگ یہ لوگ تھے. لیکن یہ خود جو ہیں یہ 4 ہارسمین جو ہیں یہ ایتھیسٹک جسے کہتے ہیں نا فلاسفی, آپ کا مطلب ایتھیسٹک آئیڈیالوجی کے کوئی اکیڈیمکس نہیں ہے. مطلب ہاں یہ بایولوجسٹ ہیں, اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں, اور جس کی وجہ سے ان کو یعنی پبلک میں سیم ہیرس کو نکال دیں. سیم ہیرس بھی اکارڈنگ ٹو می بیکاز ہی ہیز ڈیولپڈ ا تھیوری وچ آئی نیڈ ٹو آسک, کہ اس کی ایک تھیوری ہے جس کو کہتے ہیں SBNRS, اس کو کہتے ہیں اسپرچوئل بٹ ناٹ ریلیجیس, اینڈ ہی ہیز آلسو لانچڈ, آف کورس اس کی بک ہے ویکنگ اپ, وہ ہے اسی بارے کے اندر. اس کی ایپ بھی ہے, مزے کی بات ہے, وہ اسی طرح سے اس کو اینڈرائڈ بھی ہے, آئی فون کی بھی ایپ ہے. اینڈ دس از سم تھنگ وچ نیڈس ٹو بی ڈسکسڈ. کین یو بلیو, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کین یو سے کہ اسپرچویلٹی از اٹ ریلیٹڈ ٹو اونلی ریلیجن اور اٹ کین بی اٹینڈ وداؤٹ ریلیجن ایز ویل؟ فرسٹ آف آل اس میں ہم نے پورا ایک پوڈکاسٹ کیا اسپرچوئل بٹ ناٹ ریلیجیس, ہاں, اور ہم نے نا پوری اس کی ہسٹری کور کی کہ یہ موومنٹ اٹس مچ مور ارلیئر دین سیم ہیرس بائی دا وے. تو اسپرچوئل بٹ ناٹ ریلیجیس موومنٹ بھی جو ہے نا اسینشلی وہ اس چیز کے کہ کس طرح, کیونکہ آپ دیکھیں نا کرسچن ہسٹری کو اگر آپ غور کریں, ان کی ٹسل رہی ہے ان کے اپنے ریلیجن کے ساتھ, کرسچینٹی کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو ایون دو وہ علیحدہ تو ہو گئے ان سے, چرچ سے, بیسکلی چرچ سے, کرسچینٹی سے زیادہ ان کو چرچ سے خار تھی, اور کیونکہ چرچ کی ساتھ ایسوسیشن اتھارٹی کے ساتھ تھی. اب وہ اتھارٹی میٹرک سے ہمیشہ ہٹے تھے فرینچ ریولیوشن کے بعد, ٹھیک ہے, پاور ڈائنامکس چینج ہوئے تھے, تو دے نیڈیڈ سم تھنگ
ان کو وینٹ تو پھر بھی چاہیے تھا, بٹ دے کرسچینٹی کو پکڑنے والا واز ناٹ دا پاپولر اوپینین اوور دیئر, اسپیشلی ان یورپ. تو آج آ کے ان کے لیے جو پکڑنے کی چیزیں رہ گئیں وہ ایسی ہے کہ نہیں ایسا کرنا, جو اسپرچویلٹی ہے نا وہ سیپریٹلی جو ہے وہ ایکوائر کی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو ایک آرگنائز ریلیجن کے ساتھ ایسوسیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس طریقے سے عمر بھائی اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز اگر ہم سائیکالوجی کے پرسپیکٹو سے بھی دیکھیں نا, تو سائیکالوجی نے اس چیز کو ایکنالج بھی کیا, اکیڈیمکلی اسٹڈیز بھی موجود ہیں کہ اسپرچویلٹی کا بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے انسان کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر. ایون ایتھیسٹک سائیکالوجسٹ جو ہیں, جو خود بھی ریلیجس نہیں ہیں یا اپنے آپ کو ریلیجن سے ایسوسیٹ نہیں کرتے, وہ جنرلی اس چیز کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں, اور باقاعدہ اب تو اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ تھیورائزیشن بھی شروع کر دی. تو اب اس چیز کو کیٹر کرنے کے لیے, کیونکہ انسان کے اندر ایک وائڈ تو ہے, اسپرچویلٹی روح تو ہے ہمارے جیسے ایمان اور یقین ہے, اور اس روح کی غذا اس کو چاہیے. اب اس روح کی غذا کو کس طریقے سے پورا کیا جائے, اور یہ ہیڈنسٹک کلچر یہ ایلین ہے ٹو یعنی ہیومن بینگ کے لیے ایلین ہے ایک نا, اور ہم اس کو کبھی بھی قبول نہیں کر سکتے. تو جنرلی اس وائڈ کو فل کرنے کے لیے دے ہیڈ ٹو کم اپ وتھ سم تھنگ. ریلیجن کو تو آ نہیں سکتے, تو الٹیمیٹلی ایک اسپرچویلٹی کا ایک انہوں نے لے آئے منصوبہ سا, اور وہ اسپرچویلٹی کیا ہے, وہ ایک بس کچھ ایسے ہی یوگیز ہیں, کچھ یوگا بھی تو ایک ریلیجیس پریکٹس ہی ہے نا. بالکل. تو وہ اگر اس کو یوگا کو بھی بیچ میں اگر وہ شامل کر رہے ہیں تو ہاؤ از اٹ نان ریلیجیس؟ دیٹس دی فرسٹ کوسچن. ایگزیکٹلی, اٹ از ریلیجیس پریکٹس. دیکھیں اگر آپ سیم ہیرس کی بیسٹ ایگزامپل وہی ہے. تو سیم ہیرس نے کیا کیا کہ اس نے پہلے جب اس نے ایکنالج کیا کہ نہیں یار اس طرح نہیں ہوتا, اپنے اسپرچوئل بھی ایک سائڈ ہوتی ہے, ذرا انٹرنل ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, دیر از سم تھنگ آؤٹ دیئر وغیرہ وغیرہ. وہاں سے وہ شروع ہوا. پھر اس نے کیا کیا کہ ایون اس لیول پہنچ گیا کہ وہ میڈیٹیشن کو اس نے اڈاپٹ کرنا چاہیے تھی. میڈیٹیشن کوئی چیز ہوتی ہے خاموش رہنا چاہیے, پیس, اور وہ اندر انر پیس. پھر باقاعدہ اس نے آن لائن نا ٹوگیدر گروپ سیشنز کروانا شروع کر دیے, ٹھیک ہے, جس کے اندر سارے اکٹھے مل کے جو ہے نا وہ خاموشی اور میڈیٹیٹ کریں گے. اب ایسا ایسا کیا کر رہا ہے, دیکھیں اس نے پہلے وہ انڈیویجولسٹ تھا, انڈیویجولسٹ کے بعد اس نے اپنی انڈیویجولسٹ فلاسفی میں اسپرچویلٹی ڈالی, اسپرچویلٹی کے بعد پھر کلیکٹیو ریلیجن, مطلب یعنی پورا آپ ایک قسم کا وہ پیٹرن دیکھیں, وہ دوبارہ ریلیجن میں کنورٹ ہو گیا. ایک مینیفیسٹو بھی آ جائے گا ریلیجن میں, کتاب بھی بن جائے گی, رسول بھی ہو گیا, کتاب بھی ہو گئی, اسپرچویلٹی بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا. ایون دو اس نے کتاب میں لکھ دیا ہے کہ مطلب وداؤٹ ریلیجن, لیکن ایسا اس کی جو پریکٹسز ہے وہ ساری آپٹ وہ ساری ریلیجیس ہے. بٹ ہیونگ سیڈ سو اوکے دس واز آن اے لائٹر نوٹ, بٹ دیر از اے سیریس سائڈ ٹو اٹ. جیسے آپ نے اسٹیفن ہاکنگ کا ذکر کیا, آلدو وی اگری کہ جو بھی اس کی تھی ٹرومیٹک ایکسپیرینس تھا, جو بھی تھا ایموشنل, بٹ ہی واز اے سائنٹسٹ. We have to agree to that. And he also said that کہ after seeing all the universe I can affirm that there is no God out there. ٹھیک ہے, یہ اس کی scientific finding تھی, although it doesn't have anything to do with science. یہ سائنٹیفک فائنڈنگ تو نہیں, ایٹ لیسٹ اس کا کہہ سکتے ہیں, because he concluded that after surveying all the universe. But یہ ہے academic بندہ, something ایک academic ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ایک افیکٹ ہوتا ہے لوگوں کے اوپر, ان لوگوں کا جو کہ ہمارے یہاں پہ سوشل میڈیا پہ انفلوئنسرز ہوتے ہیں, وہ اکیڈیمک نہیں ہوتے, یہ لوگ اکیڈیمک ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دو قسم کے لوگ ہیں. نمبر ون, ایک وہ اکیڈیمک ہیں جن کی صرف آپ کو بکس ملیں گی, ان کے پیپرز ہیں, دے آر ویل رینونڈ ان اکیڈیمکس. ایک وہ لوگ ہیں جو کہ بالکل انفلوئنسرز ہیں, اور یہاں پر بھی پاکستان میں بھی بائی دا وے دے آر, اینڈ یو وڈ نو, ہم اس کو نیم نہیں کریں گے بیکاز اٹ مائٹ کریٹ سم کنٹروورسی, لیکن دے آر سم پیپل جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر آتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں پھینک جاتے ہیں, لوگوں کے ذہن میں وہ بیٹھ جاتی ہیں, اس کے اوپر سے بعد وہ ڈسکشنز ہوتی ہیں, ڈسکشنز کے بعد کاؤنٹر آرگومنٹس آتے ہیں, اس کے بعد ایسے چلتے چلتے سلسلہ نکل جاتا ہے. مین پوائنٹ جو سمجھ میں آتا ہے, نمبر ون, کہ ان چیزوں کو آپ ہینڈل کرنے کے لیے یوتھ کو کیا, اسپیشلی جو ینگسٹرز ہیں ہر وقت فون پہ لگے ہوتے ہیں, یہ بھی ہم بعد میں بہرحال ڈسکس کریں گے کہ اس کا کیا کچھ کرنا چاہیے, بٹ کہ کس طرح سے ان چیزوں کو مینیج کریں کہ یہ جو چیز سوشل میڈیا سے دماغوں میں چلی جاتی ہے یا ڈاؤٹس کریٹ ہو جاتے ہیں, اس کو اوائڈ کریں, مینیج کریں, کس طرح سے کریں. اس میں عمر بھائی جنرلی ایک تو چیز میں پہلے ایڈ کرنا چاہوں گا آپ کے پوائنٹ کے حوالے سے, جیسے آپ نے بتائی نا, دیکھیں ہمارے پاس جہاں پہ اکیڈیمکس ہے نا, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم آبزرویشن کو بات کریں, جنرلی آبزرویشن, تو ایک آبزرویشن ہے ریچرڈ یعنی آپ کی اسٹیفن ہاکنگ کی ہے, لیکن اس کے ساتھ آپس جو ہے نا وہ آپس جو کلاسیکل آپ کے فزسسٹ ہیں, ٹھیک ہے نا, نیوٹن ہو گیا مثال کے طور پہ, نیوٹونین فزکس جو ہے وہ کبھی بھی خدا کو جو ہے نا وہ آؤٹ کاسٹ نہیں کرتی اپنے فزکس سے یا سائنس سے. تو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آئی بلیو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اس طرح ہے کہ ایک بندہ
انہی سائنس کو دیکھ کے اور کاسموس کو دیکھ کے اور اس کی وسعتوں کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی یعنی وہ آسٹرک ہوتا ہے, وہ اس سے انفلوئنس ہوتا ہے اور وہ ہمبل ہوتا ہے. اور آن دا کانٹری کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایروگنس میں مزید بڑھ جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وی ہیو سالو دا پرابلم آف جو نالج گیپ جو ہے ہمارے پاس ہے, کہتے ہیں گاڈ آف دا گیپس والا مسئلہ ہم نے حل کر دیا, ہم نے آئیڈینٹیفائی کر دی. تو ایک تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ اٹس آل اباؤٹ پرسپیکٹیو, اور سائنس کے اندر یہی ہے کہ ایک ہی ڈیٹا ہوتا ہے, اس کو مختلف انٹرپریٹیشن سے آپ مختلف چیز کی طریقے سے تھیورائز کر سکتے ہیں. کمنگ بیک ٹو دا سیکنڈ پرابلم جو آپ نے بتائی کہ ہمارے ہاں جس طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگ کام کریں جنرلی, اچھا میرا اس میں جو میرا تجربہ ہے اور آج کل میں اس پہ کچھ کورسز بھی کروا رہا ہوں ڈاؤٹس کے حوالے سے, جنرلی میں نے اس نتیجے پہ سمجھا ہے کہ آل وی نیڈ ٹو گو بیک ٹو بیسکس. اور یہ آرگومنٹ شیخ عبداللہ صالح الوجیری کی کتاب مشہور دین کوہرنس آف ایتھیزم, اس کتاب کے اندر بھی خاص طور پہ انہوں نے یہ کہا کہ جب ایسا دور ہو جہاں پہ, اور امام غزالی رحمہ اللہ سے انہوں نے بہت زیادہ کانٹینٹ بھی لیا, ابن تیمیہ سے بھی, ایسے موقع پر ہمیں بہت سمپل اور بہت بیسک فیکٹس کے اوپر لوگوں کو لے کے آنا چاہیے اور انہی چیزوں کو بار بار ہم پروموٹ کریں. مثال کے طور پہ کیونکہ اللہ کی ایگزسٹنس جو ہے یہ ایسا اس بات ہے کہ اس کے ساتھ ہماری یعنی انسان کی نیچر, یعنی ہر بندہ بائی ڈیفالٹ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار, یعنی اس پہ آپ کو بہت زیادہ کنونس کرنے کی ضرورت نہیں. ایسی چیزوں کے دلائل اور کس طریقے سے ہم ان کو پروموٹ کر سکتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی یہ یعنی جس طریقے سے وہ آبزرویشن جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یوز کیا ان کو استعمال کر کے. تو وی ڈونٹ نیڈ ٹو آئی تھنک بہت زیادہ ہمیں انٹلیکچوئل ڈسکورس میں جانا چاہیے. اوبویسلی انٹلیکچوئل ڈسکورس میں خاص طور پہ ان لوگوں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا انفلوئنسرس, ان کو تو انٹلیکچوئل ڈسکورس کا جواب دینا یا ان کو بات کرنا ایسا ہی ہے کہ اپنے آپ کو ڈسرسپیکٹ کرنا. تو ان لوگوں کو ہمیں زیادہ ہاں ان کے فتنے سے روکنے کے لیے کچھ تدابیر کی جا سکتی ہیں جنرلی, بٹ ان مائی ہمبل اوپینین آئی تھنک فار دا پیپل بیسک جو ہمارے عقائد اور نظریات ہیں ان کو ری ٹریٹ کریں, اس کو ری ایمفیسائز کریں. توحید کا کانسیپٹ بہت اسٹرانگ ہے, میں سمجھتا ہوں توحید, میں 3 کانسیپٹس کو سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان 3 کانسیپٹس کو بہت اچھے انداز سے بچوں کے اندر یا ینگسٹرس کے اندر ہم پروپیگیٹ کر سکیں تو اس سے یہ بہت بڑے مسئلے حاصل ہوتے ہیں. ایک تو اللہ کی ایگزسٹنس کا اس بات, دوسری چیز توحید کا اس بات, کیونکہ توحید کے ساتھ نا اصل میں یہ پوری دنیا کا جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں نا انٹیلیجنٹ ڈیزائن کا جو آئیڈیا ہے وہ بیسکلی توحید کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے. کیونکہ اگر ایک بندہ اگر ذات نہیں ہے اس کو چلانے والی تو کبھی بھی اس طریقے سے ڈیزائن اور پرفیکشن نہیں آ سکتی. اور جو تیسرا چیز ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یہ جو اللہ کے رسول کی ذات ہے اور آپ کا خوبصورت کیریکٹر, اگرچہ اس پہ کچھ لوگوں نے اعتراض اٹھائے لیکن وہ اعتراضات بہت بیسک لیول کے ہیں, اس کے بہت آسانی سے جواب دی. حضرت عائشہ کے اوپر اعتراض اٹھا, بوگس سے اعتراضات ہیں, یعنی ایک عام بندہ جو ہے ذرا تھوڑا سا میچور آدمی ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے. تو ان 3 چیزوں کو اگر ہم اسٹرینگتھن کریں, اور قرآن نے بھی ان چیزوں کو, اور قرآن مجید کا انیمیٹیبلٹی بھی ہے اور اس کا ایک فالسیفیکیشن ٹیسٹ ہے, یہ 3-4 ایلیمنٹس ہیں, ان کو بار بار ہم ریٹریٹ کریں, لے کے آؤ اس پر, اور قرآن نے بھی اس کو بار بار کہا, تو میرا خیال ہے انشاءاللہ ہم اس چیز کو اوور کم کر سکتے ہیں. اچھا, لیکن یہاں پہ ایک کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیز تھنگس کین بی ڈن, آف کورس دیٹ کین بی ڈن, اس کے اندر کسی نے ہماری کوتاہی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, کوتاہی ہے یقیناً, تبھی سوسائٹی کے اندر اس قسم کی چیزیں آتی ہیں. بٹ دے آر سم پیپل, یہ جو سجیشن ہے بلا شبہ کوئی شک نہیں, جو دینی بیک گراؤنڈ سے ایک بچہ آ رہا ہے اس کے لیے تو کام کرے گی. وٹ اباؤٹ the kid who is coming from a liberal background, اس کے لیے کیا ایڈوائس ہوگی؟ how would he manage to do all these things? عمر بھائی میں نے تو تجربہ کیا کہ it equally works for them as well. کیونکہ میں نے اگین کہا اٹس کال آف نیچر نا, یہ کال آف نیچر ان سینس کہ آپ کی فطرت اس چیز کو قبول کر رہی ہے, بچوں کو سمجھ آتی ہے, بات دل پہ لگتی ہے, حق کی بات دل پہ لگتی ہے, بڑی بیسک چیزیں ہیں, جتنی آسان ہوتی ہے, جس طرح کہتے ہیں نا وہ اوکمز ریزر جو ہے کہ دا مور سمپلسٹ از دا موسٹ, تو اٹس سو سمپل کہ اس چیزوں کو ہم آرام سے بڑے طریقے سے, تو میں نے قرآن مجید بڑی بیسک چیزیں, میں جب بھی میرے سامنے کوئی بچہ آتا ہے تو میں بڑی بیسک باتیں رکھتا ہوں. اچھا اللہ کے رسول کی ذات دیکھو کیسے, مطلب ہی سو اسٹرک, وہ نہیں اس کو نہیں کر سکتا, کیونکہ ایون ایتھیسٹ اور سائنٹسٹ جو ہیں دیکھیں دے آر ہیومن بینگس. انسان جو مرضی کر لے, انسان کبھی بھی اپنے آپ کو اپنی فطرت سے جدا نہیں ہو سکتا. میں اس کا ایک بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل دیتا ہوتا ہوں انٹلیکچوئل. دیکھیں انسان کتنا ویک ہے, کتنے آرام سے انفلوئنس ہو جاتا ہے. یعنی موویز ہے نا, کبھی آپ موویز کو دیکھیں تو موویز کے اندر وی آل نو فار اے فیکٹ, مووی چل رہی ہے, آپ کو پتہ ہے یہ ایکٹرس کون ہے, آپ کو پتہ ہے یہ سارا اسکرپٹڈ ہے, آپ کو پتہ ہے یہ سارا فلمایا گیا ہے, آپ کو پتہ ہے یہ جھوٹی کہانی ہے, نتھنگ از ریئل, جو مارا جا رہا ہے گولی شولی یہ سب فیک ہے, سب کچھ ہے. اس کے باوجود آپ کے کس طریقے سے ایموشنس ٹریگر ہوتے ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں, آپ کو خوف آ رہا ہے, آپ ڈر رہے ہیں, آپ کے پورے, اور یہ عام بندہ جو سویپر ہے وہ بھی انفلوئنس ہو رہا ہے. سائنٹسٹ بیٹھا ہے جو انٹلیکچوئل سے انٹلیکچوئل آدمی ہوگا وہ بھی اس سے ایکولی انفلوئنس ہوگا. تو یعنی انسان یہی ہے, وہ آرگیومنٹ جو قرآن آرگیومنٹ لے کے آتا ہے, جو انسان کے دل کو ہلاتے ہیں, انسان کے دل کو تسکین کرتے ہیں, وہ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف ایک سویپر کے لیے, ایک جاہل بندے کے لیے, بالکل وہ ایک انٹلیکچوئل سے انٹلیکچوئل آدمی اس سے آسٹرک ہوتا ہے. ہاں اس کے پاس پھر وہ ایک کلاک ہوتی ہے, وہ بار بار اس کو ریزسٹ کرتا ہے, اس کے پاس ریزسٹ کرنے کے لیے تھاٹس ہیں. ایک عام بندہ اس کو ہمبل ہو کے قبول کر لیتا ہے, وہ ریزسٹ کرتا ہے, اور وہ ریزسٹنس کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا قرآن, اور اسی کو ایروگنس کہا نا, بطر الحق وغمط الناس. یعنی ایروگنس ریکوائرز یو فورسفلی ٹو ایکچولی نیگیٹ اے ٹروتھ. دا ٹروتھ از ایکچولی اٹس ٹچنگ یور ہارٹ,
یعنی وہ واقعی آپ کے دل کو اپیل بھی کر رہا ہے ہر اعتبار سے, لیکن آپ فورسفلی آپ اسے نگیٹ کر رہے ہو. تو اب یہاں پہ آ کے پھر ایسے بندے کو آپ جتنے مرضی آرگیومنٹس دیتے ہیں تو وہ تو اللہ معاف کرے. Having said so about the nature, یہ ہیومن نیچر کے اندر یہ چیز امبیڈڈ ہے, آئی تھنک ڈیفالٹ سیٹنگ کے اندر ہے موجود کسی نہ کسی حد تک. سو وڈ یو سے نمبر 1 گاڈ جین کا کنسیپٹ, وہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا نمبر 1. نمبر 2 ویری امپورٹنٹ, یہ پہلا والا تو بریفلی ڈسکس ہو جائے گا, لیکن نمبر جو 2 ہے تھوڑا سا میں بھی اس میں ڈیٹیل چاہیے ہو کہ ایوولوشن جو ہے, بایولوجیکل ایوولوشن اینڈ دین ڈارونزم بوتھ, ڈو یو سی اینی سارٹ آف ریکنسیلیشن بٹوین دا, از اٹ پاسبل؟ نمبر 2, از دیر اینٹی اور دیر از سم تھنگ اپوزٹ ٹو دیٹ اکارڈنگ ٹو یو, بیکاز یو ہیو دا اسپیشلٹی, اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ سے کوشچن کرتے ہیں کہ اگینسٹ دیز 2 تھیوریز, and then do you have something in replacement or you can substitute that with anything that you can tell us? All right. So سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ نا ہم نا, اور میں ذرا ایڈ بھی کرنا چاہوں گا پچھلی بات میں, کہ امام غزالی نے نا ایک بہت اچھی بات کی تھی اپنی کتاب میں ممکن من الضلال میں. انہوں نے کہا تھا کہ ہوتا یہ ہے کہ سم ٹائمس, اور یہ وہ اسٹیفن ہاکنگ والی بات بھی ایڈ ہو جاتا ہے, کہ ہم ایک میتھمیٹیشین کو دیکھتے ہیں اور وہ ایک ایگزیکٹ سائنس کا کہلاتی ہے. انہوں نے ایسی ٹرم یوز کیا کہ جو کہ مطلب آپ کو ایگزیکٹ کیلکولیشنز اور اس طرح کی چیز دیتی ہے. جی جی. تو جب ہم ایسے ایکسپرٹ کو دیکھتے ہیں اور اس کے کمال دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بہت اچھی کیلکولیشن اور ریزلٹس لے کے آتا ہے, تو ہم نیچرلی اس بندے سے امپریس ہوتے ہیں اور اس کے ورک سے امپریس ہوتے ہیں, ان کی سائنٹیفک انوینشن اور ان کی ان چیزوں سے امپریس ہوتے ہیں. اور اس امپریشن کے ساتھ ساتھ نا ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ بندہ چونکہ اس چیز میں, اس میتھمیٹکس کی سائنسز میں ایکسپرٹ ہے, تو دیر فور یہ دوسری سائنسز میں بھی جو ہے نا وہ اس طرح کا ہوگا یا ایکسپرٹ ہوگا یا وہ بہتر اوپینین دے دیتا ہے. اور انسان نیچرلی, مطلب یعنی اس کی غلطی نہیں ہوتی, کئی دفعہ نیچرلی وہ ایسے بندوں کو دیکھتے ہوئے کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے وہ اس سے دوسرے بارے میں بھی جو یہ رائے رکھتا ہے, ایکسپیکٹیشن کہ جو فلاسفیکلی بھی جو اس نے پوزیشن ہولڈ کی ہے, اس نے لگتا ہے کوئی ایگزیکٹ کوئی میتھس لڑائی ہوگی, اور ہاں, اور تو وہ اس امپریشن کے ذریعے, اس ڈیلوژن کے ذریعے جو ہے نا وہ ان چیزوں کو آپٹ کر لیتا ہے. اور ہاکنگ نے کہا تھا philosophy is dead yet they take philosophy from him, اور وہ they continue to take and they continue to take. Brief history of time is a book of philosophy than anything else. اگر وہ پڑھی ہے, it has everything. اس میں تھوڑی بہت اس نے میتھ موتھ بھی ڈالی ہوئی ہے, لیکن وہ بہت زیادہ اس کے اندر چنک جو ہے وہ اس میں تھیوریٹیکل ہے اور وہ اس طرح. اینی ہاؤ, سو کمنگ ٹو دا کویشچن, آپ کا پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ نیچر, گاڈ جین, ہاں, ہیومن نیچر, ڈیفالٹ سیٹنگ. اچھا, میں نا اس پہ کئی اس طرح کی اسٹڈیز پبلش ہوئی, اسپیشلی نا جب یہ عراق وار ہو رہی تھی تو اس دوران انہوں نے اسپیشلی اس پہ فوکس کیا تھا, اور وہاں سے ہی یہ اسٹڈی جو بیسیکلی نکلی تھی کہ کوئی طریقہ ہے, کوئی گیس بام ہے, کوئی نیورل ایجنٹ ہے جس سے ہم ان کی جو ریلیجیوسٹی ہے اس کو کرٹیل کر سکیں. اچھا, ٹھیک ہے. تو اس اسٹڈی کے پیچھے انہوں نے نا بڑے بڑے سائنٹسٹ لگائے ہوئے تھے کہ جو یہ اس چیز کو فائنڈ آؤٹ کرے. وہاں سے بیسکلی اس رزلٹ سے ہمیں گاڈ جین کی کئی بڑی چیزیں ملی کہ جس سے ہمیں پتہ لگا کہ ایک ایسے برین کے نیورل پیٹرنز ہیں, ایریاز ہیں, جو کہ کیا کہتے ہیں کہ جب گاڈ یا اس کا مینشن ہوتا ہے, جب ریلیجیوسٹی ہوتی ہے تو اس کے اندر بہت زیادہ کلک کرتے ہیں, کافی زیادہ ٹریگر ہوتے ہیں. تو اس سے ان کو پھر آگے فردر انہوں نے تھیوریز نکالی کہ ہاں یار یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو کہ نیچرلی امبیڈڈ ہے انسان کے اندر کافی ہارڈ کور طریقے سے, کہ جو گاڈ اور اس کا بلیف ہے اور وہ اس طرح کی چیزیں, بلکہ ایک نارمل فنکشننگ برین کا حصہ ہے کہ وہ والا پارٹ جو ہے اس میں اس کا ایک سگنیفیکنٹ پورشن ہو. ٹھیک ہے. تو گاڈ جین اسی کو کہیں گے جو بیسیکلی اس مینٹل ایلیمنٹ کو جو ہے وہ ٹریگر کرتا ہے یا اس کو ایک قسم کا فنکشنلائز کرتا ہے. جب آپ کے لیے سیلف ڈفرینشیشن جب ہوتی ہے تو پھر جب وہ یہاں پر جو چیز ایلیمنٹ بنتی ہے تو وہ اس کے اوپر ہے. تو میں جو اسٹڈی کوٹ کرتا ہوں, میں زیادہ مزے کی ایک اسٹڈی کوٹ کرتا ہوں اور وہ +1 میں پبلش ہے. وہ ہے مینٹلائزنگ ڈیفیشنسیز کنسٹرکٹ بلیف ان اے پرسنل گاڈ. تو یہ میں ذرا نیک کرتا ہوں ایتھیس کو, کیونکہ دراصل مینٹلائزنگ ڈیفیسٹس جو ہیں نا وہ ان لوگوں کے اندر آتے ہیں جو بیسیکلی جن کو ایک قسم کا آٹزم ہوتا ہے. اور آٹزم کی ایک ٹائپ ہوتی ہے جس میں مینٹلائزنگ ڈیفیشنٹ, جس میں برین کی فنکشننگ میں تھوڑا سا مسئلہ آتا ہے. تو اس مینٹلائزنگ ڈیفیشنٹ کا ایک رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کو گاڈ پہ بلیو کرنے میں مشکل پیدا ہوتی ہے, کیونکہ ایک قسم کا ان میں ڈیفیشنسی. تو میں ایتھیس کو اس پہ نیک کرتا ہوں کہ
آپ تو کافی ذرا یہ اگر آپ اس کو ہم ساتھ فری کاؤنسلنگ بھی آفر کیا کریں تاکہ وہ برا نہ مانے. لیکن اینی ہاؤ لانگ اسٹوری شارٹ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اٹس اے نیچرل پارٹ آف دا پروسیس. میں سمجھتا ہوں کہ ایون دو برین کا ایلیمنٹ آپ اوپر نیچے کریں نہیں پھر بھی جو ہے نا ایون آرٹسٹ بچے جو ہیں وہ بھی کافی زیادہ وہ گاڈ پر بلیو کرتے ہیں اور اس میں کوئی اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک پوائنٹ ہے. جب نیچرل کوئی چیز ہوتی ہے نا تو اسی سے ہم کویشچن آتے ہیں ایولیوشن والے کویشچن پہ جو آپ نے کہا. اب ہم اگر ایزیوم کریں جو یہ والا ایولیوشن کا پیٹرن ٹرو ہے اور یہ جو میتھڈ ہے تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نیچرلی سسٹم نے ڈیزائن کیا انسان کو اس یا اللہ تعالیٰ نے, فرض کرو ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ یہ والا جو بنانے والا حضرت آدم والا پروسیس جو ہے اگر ہم اس کو ایک فار دا سیک آف آرگومنٹ سائڈ پہ بھی رکھ دیں تو ہم یہی کہتے ہیں کلاک میکر تھیوری یا ڈیزم والی تھیوری کے ذریعے چلے جائیں. لیکن گاڈ پہ تو بلیو ہے کہ جی اس نے ایک ایسا سسٹم بنایا جس پہ جو بیسٹ انسان اور بیسٹ فنکشننگ برین وہ ہے جو گاڈ پہ بلیو کرتا ہے. لیکن پھر جو ریلیجس تھیوری ہے نا آدم کی ایڈمک نہیں وہ میں ایک فار دا سیک آف آرگومنٹ پہلا پارٹ دے. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ ایولیوشن اٹ سیلف کیا ہے, یا اس کے اندر ہم ایزیوم کرتے ہیں جو اسلامک ایلیمنٹ ہے کہ ایڈم جو ہے وہ یہ ہے. ہم ناٹ صرف ایڈمک ایکسیپشنلزم کی ہم بات نہ بھی کریں تو دیکھیں جو ایولیوشن اٹ سیلف جو تھیوری ہے چاہے ڈارونین ہو چاہے اس میں تھرڈ وے ہو چاہے جو جس طرح جو کہ اپ ڈیٹڈ تھیوریز آ رہی ہیں, جتنی بھی تھیوریز ہیں نا اس کو آپٹ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے انلیس آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ سائنس کے پیرامیٹرس میں ہیں. کیونکہ سائنس کا پیرامیٹر ہے وہ لمیٹڈ ڈیٹا کے اوپر بیس کرتا ہے. کیونکہ جو بھی ڈیٹا فار ایگزامپل ہمارے پاس بونس کا ہے, ان چیزوں کا ہے, جن کے اوپر جتنے بھی ہم نے کنکلوژن نکالے ہیں وہ ایک ورکنگ تھیوری اور ورکنگ ماڈل ہے. اور ہمارے ہوتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈارونین ایولیوشن ہے اس کا پورا منہ فیس جو ہے وہ بالکل ہی مطلب آدھے سے زیادہ چینج ہو چکا ہوا ہے اور بھی آگے چینج ہو جائے گا. اور ضروری نہیں ہے کہ جو یہ والی جو چیز ہے جو ٹری آف لائف والی تھیوری ہے یا پھر اس کے اندر جو باقی ایلیمنٹس ہیں جس طرح پروگریشن والے وہ اسی حالت میں رہیں گے جس طرح کہ وہ ڈارون کے زمانے میں تھے. ٹھیک ہے, تو یہ ایشو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا جو کانفلکٹ بنتا ہے نا وہ زیادہ انڈرسٹینڈنگ آف سائنس سے زیادہ بنتا ہے رادر دین, کیونکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ سائنس جو ہے اٹ از بیسڈ آن اے لمیٹڈ ڈیٹا سیٹ. ٹھیک ہے, اور اس لمیٹڈ ڈیٹا سیٹ کی بیسس پہ ایسا کنکلوژن بنانا یا ایسی تھیوری کو ڈیفیٹ کرنے کی کوشش کرنا جو کہ اٹس بیسڈ آن اے بیٹر ایپسٹمک گراؤنڈنگ. قرآن جو ہے وہ سبسٹینشیٹڈ ہے لاجک کے ساتھ, آپ کا مطلب یعنی ایویڈنس کے ساتھ, چیلنجز کے ساتھ, فالسیفیکیشن کے ساتھ کہ اس کو کوئی ریپلیکیٹ نہیں کر سکتا یا مطلب یعنی اس کے ایسی پرزرویشن ہے اس میں کوئی چینجز نہیں کر سکتا. وہ اس طرح کی سالڈ فاؤنڈیشن اور ایپسٹیمک گراؤنڈنگ کے ساتھ اسٹیبلش ہے قرآن, اور اس کے آگے آپ ایک ایسی سائنٹیفک تھیوری لے کے آ رہے ہو اٹس جسٹ بیسڈ آن دیٹ ڈیٹا وی ہیو کورڈ سو فار. ٹھیک ہے, بٹ دیر از ون پوائنٹ کہ وی ڈو ہیو دا ڈیٹا. That is for sure. We have facts for, we have the fossils. We know they were Neanderthals. We have the fossils. We have the fact that mutation is true. We believe that. اب اس میں جتنی بھی ایلیمنٹس ہیں اس کو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. Okay. ٹھیک ہے, کانفلکٹ امپلیکیشنز نہیں ہے. Conflict. میں قرآن کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایز لانگ ایز جیسے آپ نے کہا نا ایڈمک ایکسیپشنلزم کی بات کر لیں یا ہیومن ایکسیپشنلزم کی بات کر لیں, یہ 2-3 تھیوریز ہیں. تو ایز لانگ ایز آپ ایکسیپشنلزم کو مان رہے ہیں, کیونکہ اصل میں قرآن بہت ایکسپلیسٹ ہے اس بارے میں. اگرچہ اشاعرہ اور دیگر جو لوگ ہیں جو تعویل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایکشنز میں اور اللہ تعالیٰ کی یعنی جو ایکشنز آف گاڈ ہے اس کی تعویل کرتے ہیں, تو ان کے نزدیک تو ایولیوشن بھی چل جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں, ان کے لیے ایکسیپشنلزم کی طرف جانے کی بھی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, لیکن ایٹ لیسٹ اگر ہم بات کریں اثری پرسپیکٹیو سے, جہاں پہ ہم قرآن مجید کے جو اللہ تعالیٰ نے ایکسپلیسٹ طریقے سے پورے بلکہ احادیث کے اندر بھی وضاحت کی ہے کہ کس طریقے سے اللہ نے اپنے ہاتھ میں بنایا, مٹی اکٹھی کی گئی, پھر اس کو اس کے اندر روح بھری, مطلب وہ اتنا کلیئر اینڈ کٹ ہے کہ اس کے اندر جو ہے بالکل اس کی تعویل کرنا وہ ایک اتنے بڑے چنک کی تعویل ہوتی ہے 1-2 حدیثوں کے اندر. آپ پورے یعنی پورا چنک جو 90% تعویل کر کو اور 2-3% کو آپ وہ کر لیں وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو ایز لانگ ایز آپ ایکسیپشنلزم کی طرف چلے جاتے ہیں, ایڈمک ایکسیپشنلزم یا ہیومن ایکسیپشنلزم کی طرف چلے جاتے ہیں, تو تھیولوجیکل امپلیکیشنز اس میں نہیں ہیں. بہرحال اگین وہی والی بات ہے کہ ہمارے نزدیک اصل میں بس ہوا یہ کہ ویسٹ نے اصل میں اس کو ایک الٹرنیٹیو, یعنی انہوں نے کہا کہ ہمیں گاڈ کی یعنی کریشنزم کے الٹرنیٹیو کچھ لے کے آنا ہے. اصل میں حساسیت انہوں نے پیدا, ہمیں تو حساسیت شروع سے نہیں تھی. اور میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ یہ جو ایولیوشنری جو آئیڈیاز ہیں اور یہ سارے یہ آئیڈیاز آج کل کے دور کے ہیں نہیں, بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں. مطلب ہمارے ہاں یہ بہت پہلے کے آئیڈیاز ہیں. یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ یہاں سے میں نے بہت پہلے ایک جگہ پڑھا, ایک کتاب پڑھی تھی, اس کے اندر انہوں نے ٹریس بیک کیے تھے فار سینچریز بیفور
کہ جن لوگوں نے ڈاون سے بھی پہلے اس طرح کی تھیوریز ایون مسلمانوں کے ہاں عجیب بات لمارک سب سے پہلے تو لمارک نے دی، لمارک تھا اس سے پہلے ایون مسلمانوں کے، میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں، مسلمانوں کے ہاں کئی لوگوں کے، اگرچہ کچھ ہمارے جو ان کی ٹائپ ڈفرینٹ ہے، وہ اس طرح کر کے، شعیب احمد ملک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ جو ہمارے ہاں جو ہمارے تھیولوجنس نے یا پھر کچھ ہمارے جو کلاسیکل اسکالرس نے کچھ باتیں کی ہیں، ایوولوشنری باتیں کی ہیں، وہ بولی، لیکن میں ویسے میں نے وہ پڑھی ہیں باتیں، کیونکہ میں نے اس لیے پڑھی ہیں، وہ جو انہوں نے اپنی کتاب میں ڈاکٹر شعیب احمد ملک نے لکھی، وہ ساری کتاب کے اندر میں نے جب پڑھی، اس سے پہلے اصل میں ایک تھیسس پڑھ چکا تھا، مجھے تھیسس ملا ایسے ہی، میں کمپیوٹر میں بیٹھا ہوتا کسی جگہ پہ، تو ایک بھائی نے اپنا کسی کو وہ تھیسس ڈاؤن لوڈ ہوا تھا وہاں پہ، تو میں نے دیکھا وہ پبلک کمپیوٹر تھا، تو میں نے دیکھا وہ اس کے اندر جی کہ یعنی مسلمانوں کے ہاں جو کوئی اس طرح کا مجھے یاد نہیں ہے، تو وہ میں نے پڑھا تو اس کے اندر چیپٹرز پورے بھرے ہوئے ہیں، اور انہوں نے وہ کلاسیکل جو ہے نا اسکالرشپ سے ایسی، یعنی وہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ اس کے ڈیٹیلز میں شاید ڈفرینسز ہوں گے، ویریشنز ہوں گی، لیکن اوور آل ایک آئیڈیا کے اندر ایوولوشنری آئیڈیالوجی کسی حد تک ری انٹرپریٹیشن بھی ان میں کسی حد تک کہی جا سکتی ہے، کیونکہ یہیں پہ مزے کی بات ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں، کیسر بھائی بیٹھے تھے، میں نے ان سے کویشچن کیا، ڈاکٹر شعیب احمد ملک نے، میں نے ان سے پہلے ایک پوڈ کاسٹ کیا کیسر بھائی کے ساتھ، اس کے بعد دوبارہ کیا، وہاں پہ میں نے ان سے ایوولوشن سے کویشچن کیا، ایوولوشن کے بارے میں پوچھ لیا، اور وہاں پہ ڈاکٹر شعیب کا ذکر آ گیا، ڈاکٹر شعیب نے وہ پوڈ کاسٹ دیکھ لیا، انہوں نے کہا کہ ان کو غلط فہمی ہوئی ہے، آئی نیڈ ٹو کلیئر دیٹ اپ۔ اچھا بات یہ تھی جیسے آپ نے ذکر کیا، سیم ٹو سیم یہی بات تھی کہ اچھا ڈاکٹر شعیب اس کے اوپر کوئی اسٹرکٹ گراؤنڈ نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں آئی ہیو نو ایشوز، کیسر بھائی کی یہ ہے اسٹرکٹ گراؤنڈ، بہت اسٹرکٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نو ایوولوشن نو ڈارونزم، ان کے اوپر وہ بہت اسٹرکٹ ہیں۔ یہاں پر ہمیں ایک اپنے اسکالرز میں ایک بہت کہہ لیں کہ ورڈ شو چاہیے ٹسل، اس کو کہہ لیں ٹسل ہے، بہت زیادہ فیل ہوتی ہے مجھے، سینسٹیوٹی ہے، لیکن یہی جو چیز ہے، یہی دس از اے ٹیکنیکلٹی بیسک، یہ ٹیکنیکلٹی آگے چل کے جو بہت وہ مائنڈز ہیں وچ کین ناٹ ڈائجسٹ اور مے بی دے کانٹ نو اباؤٹ دوز ٹیکنیکلٹیز لائک دا اسکالرز ڈو اینڈ دے ڈو لسن ٹو دیم، دین اٹ کریٹس اے پرابلم۔ اب دیکھیں نا، اب میں نے یہ ڈیٹا کچھ پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے یہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ اسٹرانگ تھیسس نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب بات یہ کہ کافی اسٹرانگ تھیسس ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں میجورٹی چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایگزیکٹ ہماری وہی سے کانٹرڈکٹ ہوتا ہی نہیں، ٹھیک ہے، اسپیشلی آپ جانوروں کے معاملے میں لے لیں یا پھر جو مائکرو ایوولوشن ہے اس کے معاملے میں لے لیں، وہ جہاں ہوتی ہے وہ اڈیپٹیشن ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم یہ ساری چیزیں نہیں، مسئلہ چینج آف کائنڈ کا، بس چینج آف کائنڈ مطلب یہ کہ اسپیشیشن جو ہے بیسکلی اسپیشیشن جو ہے اس میں مسئلہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسپیشیشن کی یہ بھی ایک اسینشلی تھیوری کی بیسس پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کوئی بندہ اگر آپٹ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ لیکن اس جو بندہ آپٹ بھی کر لے، وہ کہہ لے کہ اچھا ٹھیک ہے حضرت آدم ہو سکتا ہے، یعنی وہ اس طرح کی تھیوری لے کے آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم جو ہے نا وہ اسی سیریز کے اندر ہوں، بیچ میں حضرت آدم کو علیحدہ سے پیدا کیا ہو، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس کی پروجینی آگے آنورڈ جو ہے وہ ڈفرینٹ مطلب ہو، یا اس طرح کر کے، یا پھر اس طرح کی کئی انٹرپریٹیشن ہیں۔ مثال کے ایک اور انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ انسان وہ چیز ہے، وہ کہتے ہیں انسان وہ نہیں ہے جو کہ ایکچولی ٹیکنیکلی جو سائنٹیفک ہومو سیپین ہے وہ اٹس بیسڈ آن دا فیشیل اسٹرکچرز، یہ وہ بونز اور یہ وہ چیزیں، اس چیز کو ہومو سیپین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن انسان جو قرآن نے ریفر کیا ہوا ہے دیٹ از ناٹ دا فزیکل اسٹرکچر اور یہ وہ چیز، وہ بیسکلی اس اینٹی کو کہا ہوا ہے یا اس انسان کے جو کہ اپنے ایکشنز کا مکلف ہوگی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی دا بینگ دیٹ ول بی آنسریبل فار اٹس مورل ایکشن، ٹھیک ہے نا، جنات اور انسان دونوں۔ اچھا اس قسم کی شاید ایک تھیوری آپ کے علم میں ہو، ایک ریسرچر ہیں ویری فیمس آن یوٹیوب، فرقان قریشی، ویری فیمس، اب مجھے نہیں پتا آپ نے ان کو دیکھا یا نہیں، انہوں نے ایسی ایک تھیوری پیش کی تھی اپنی ریسرچ میں، انہوں نے کہا تھا کہ دیز نیانڈرتھالز اینڈ آل دیز فاسل دے آر آل ٹوگیدر سم ڈفرنٹ اسپیشیز اینڈ ہیومن بینگز آر آل ٹوگیدر ڈفرنٹ اسپیشیز، انہوں نے یہ سیگریگیشن اس کے اندر، میں نے کہا ایک تو تھیوری یہ ہے کہ آپ ان کی اسپیشیشن کو سیگریگیٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ دوسری تھیوری یہ ہے کہ یہ جو میں بتا رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ آپ انسان کی ڈیفینیشن اس طرح کر دو کہ ایون اف اگر آپ نیانڈرتھالز یا دوسروں کے ساتھ کوپولیٹ بھی کرتے ہو، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو بینگ ہے وہ مطلب اگر ہومو سیپین کی جو سائنس نے ڈیفائن کی ہوئی کیٹیگری ہے اس کے اندر نہیں آتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ اپنے ایکشنز کے لیے مکلف نہیں ہے۔ بالکل بالکل، ہو سکتا ہے کہ نیانڈرتھالز یا جو جن کے ساتھ ہم نے بریڈ کیا وہ بھی اپنے ایکشنز کے لیے اسی طرح آنسریبل ہو، سمجھ رہے ہیں؟ تو آئیدر وے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں اس میں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور اوپر سے ایسی کیونکہ ایک اور چیز یہ ہے، دراصل مین پرابلم کیا ہے، ہم سائنس کو جب فیکٹ لے کے پھرتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، ہارڈ کور فیکٹ یعنی ایک آبزرویشن ورسز تھیوری، ٹھیک ہے، اس میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے آبزرویشن کوئی چیز کی ہے، اس آبزرویشن کی بیس پہ پہلے میں نے انالیسس کیا اور پھر میں نے انالیسس کیا اور پھر میں نے تھیوری بتائی۔ اب یہ ہے کہ میں تھیوری اور آبزرویشن کو ایک پہلے جوڑ دوں
اور پھر اس کو میں ایک ہائر ایپسٹیمک گراؤنڈنگ جو کہ قرآن ہے اس کے ساتھ مقابلے میں لے کے آؤں, میں کیوں کروں گی؟ ناٹ جسٹیفائڈ ایٹ آل. ٹھیک ہے نا, تو مسئلہ ہی یہاں پر ہے. ٹھیک ہے, سو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایون ایف اگر ایک بندہ وہ تھیوری لے لے ڈاکٹر جو آپ نے مینشن کیا, یا یہ والی تھیوری لے لے جس میں یا اکیڈیمک ایکسیپشنلزم والی لے لے کہ یار دیکھو جس طرح حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے, ایک وہ کون سا وہ مطلب یعنی اس کو کون ایکسیپٹ کرتا ہے؟ کرسچنز اور مسلمز دونوں ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہی واز این ایکسیپشن. ٹھیک ہے نا, تو حضرت آدم بھی ہم یہی کہتے ہیں حضرت آدم واز آلسو این ایکسیپشن. ٹھیک ہے نا, تو چاہے وہ اس کو آپٹ کرے چاہے اس کو آپٹ کرے اس کو آپٹ کرے, مسئلہ یہ ہے کہ ہر لحاظ سے ٹھیک ہے نا وی آر ان دا گڈ بکس, کیونکہ ایکچولی ایپسٹیمکلی سائنس از ناٹ اے سورس جس سے آپ جو ہے وہ ٹروتھ آف دی یونیورس آپٹ کر سکتے ہیں. برائن ای کاکس جو ہیں وہ کہتے ہیں وی ہیو آبزروڈ اونلی 98% آف دا یونیورس. ٹھیک ہے, اگر آپ نے سوری وی ہیو اونلی 2% آف دا یونیورس اینڈ 98% از اسٹل ناٹ وی ہیو آبزروڈ. امیجن کریں کہ آپ اس میں یہ روم ہے, ٹھیک ہے, یہ اٹ از لائک دس کہ اس روم میں نے جینڈر کا ڈاٹا اکٹھا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس روم کے اندر جتنے بھی جینڈرز بیٹھے ہیں اس کی بیسس پے میں کنکلوژن نکالتا ہوں کہ پورے دنیا کے جو اندر صرف اور صرف مرد ایگزسٹ کرتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ آئی ایم یوزنگ دس مچ آف ڈاٹا ٹو اینڈ جنرلائزنگ آن دا ہول ورلڈ. ٹھیک ہے, ناؤ امیجن کرو میں یہ 2% کی ڈاٹا کی بیسس پہ میں ٹروتھ اسٹیٹمنٹس دوں about the universe. Does that make sense? اور یہ 2% ابھی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے because they have not actually reached to the end of the universe. ہمارے پاس ڈیٹا ہے یونیورس کے دوسرے اینڈ پہ پہنچیں گے 2% ڈیٹا لیکن 98% کے اوپر کنکلوژن دوں. اور یہ بھی اس میں ویریشن ہے, یو نو, یہ ویریبل, سائنس از اے ویریبل. اگر یہ ایک اسٹرک ایٹ ون پوائنٹ ہوتی ہے ہم ایگری کر لیتے ہیں. اینڈ دے آر سو مینی ریٹریٹ پیپرز پر ایئر. اگر آپ دیکھیں نا ریٹریٹ پیپرز کا آپ ڈیٹا نکال کے دیکھیں, پبلیکیشن جتنے پبلشڈ ہیں اس سے زیادہ ریٹریو ہوئے ہوتے ہیں. ریٹریو ہے, اس کے علاوہ پی ہیکنگ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ایگزسٹ کرتا ہے. مطلب یعنی یہ بھی نہیں مطلب فیک پیپرز پی ہیکنگ. بٹ ہیونگ سیڈ سو دس از اے ٹیکنیکلٹی. یہ ایک بہت اہم کویشچن ہے, اور مجھ سے بہت سے کچھ ایسے ایتھیسٹ بھی بات کرتے ہیں, ایگنوسٹک کہہ لیں یا ایتھیسٹ ہیں, کسی نہ کسی حد تک وہ ہوتے ہیں اس لیول کے اوپر ہوتے ہیں, اور وہ یہ کویشچن کرتے ہیں ان ٹیکنیکلٹیز پہ جب وہ کسی اسکالر سے بات کرتے ہیں, اور اسکالر سے بات کر کے ان کو سیٹسفیکٹری آنسر 90% آف دا ٹائم نہیں ملتا. وائی؟ بیکاز دا اسکالرز ڈونٹ نو دوز ٹیکنیکلٹیز. دس از اے جینوئن پرابلم. ہاؤ وڈ یو ایڈریس کہ ان لوگوں کو جو کہ آلریڈی کسی نہ کسی حد تک ان کے اندر ڈاؤٹس ہیں, وہ پھر اپنا ڈاؤٹ کلیئر کرنے کے لیے کسی سے کویشچن کرتے ہیں. ظاہر ہے اسکالر سے کریں گے, کس سے کریں گے, اور ان کو جب وہاں سے سیٹسفیکٹری آنسر نہیں ملتا تو ان کا ڈاؤٹ اور پکا ہوتا ہے. یہاں پہ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ان کو کیا طریقہ اپنانا چاہیے, اور اسکالرس کو پھر کیا کرنا چاہیے آگے سے؟ اصل میں اس میں عمر بھائی, اس میں تو ڈائریکٹلی وہ ہماری جو کلاسیکل ٹریڈیشن کے اندر یہ کانسٹنٹلی اس بات پہ ایمفیسس ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو تو کو لا ادری نصف العلم ہے. یعنی یہ ہم دین کے بارے میں تو سارے کہتے ہیں کہ جی دین کے بارے میں, تو کیا دنیاوی معاملات کے بارے میں نہیں ہے. اور جیسے حماس نے بڑی بات زبردست کی کہ ہمارے یہاں یہ نا یعنی اسکالرس کو تھوڑا سا ڈی ہیومنائز بھی کیا گیا. ہم نے تو ان کو تھوڑا سا نا ایک سپرلیٹو ڈگری کے اوپر رکھ دیا, اور ہم نے سوچا کہ اگر ایک اسکالر ہیں مثال کے طور پہ, اگر وہ ہمیں فقہ اچھی پڑھا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, تو وہ ہمیں سائنس میں بھی اسی طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں, سائیکالوجی میں بھی اس طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں. وہ گائیڈ کر بھی دیتے ہیں اور کرتے بھی ہیں. اب وہ صحیح ہے غلط ہے وہ میں نہیں بولتا. آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ نہیں, بالکل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کہہ دیا کہ بھائی یہ جو گرافٹنگ والا مسئلہ تھا, آپ نے کہا کہ دنیا کے معاملات ہیں بھائی یہ آپ بہتر جانتے ہو. نبی سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ تو جب نبی کے اندر اتنی یعنی اللہ تعالیٰ انہوں نے اتنی ہمبلنس دکھائی ہے جو ان چیزوں کے بارے میں جو دنیاوی معاملات ہیں, تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو ان مائی ہمبل اوپینین اس ٹائم میں نے بالکل آپ کی بات رائٹلی آئیڈینٹیفائڈ کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ جو ہے نا وہ, اور میں سمجھتا ہوں یہ ادب العلم یعنی جو آداب ہیں نالج کے, وہ اس کے اگینسٹ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہر فن مولا ہے آپ کو, اور تھوڑا سا لائٹ ڈیوینٹی سارٹ آف وہی والی بات ہے. کیونکہ اگر آپ کسی کی انفیلیبلٹی پہ یقین کرتے ہیں تو شاید یو گیو ہم a little closer. وہی میں نے کہا ڈیہیومنائز کر دیا آپ نے, سپرلیٹو ڈگری میں رکھ لیا. آپ نے کہا کہ جی اب یہ ایسے بندے ہیں ان سے مجھے ہر چیز ملے گی. بالکل بھائی آپ کیسے مل سکتی ہے؟ اور ایسے موقع کے اوپر ہمیں جو ہے نا ایسے لوگوں سے رجوع کرنا جو لوگ اس چیز کے ایکسپرٹس ہیں, بے شک ہو سکتا ہے وہ دیندار اتنے نہ ہو اور ان کو اپنا بڑا مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایگزیکٹلی ان سے آپ علم حاصل کریں ان چیزوں کے بارے میں. اور میں نے دوسری بات یہ کہ رائٹلی ایڈریس آپ نے بہت اچھی بات کی, اور پچھلے جو آپ نے سوال پوچھا تھا نا کہ ہم اس سوشل میڈیا کے مسئلوں کو کس طریقے سے ریزالو کریں, آپ کی بات سے مجھے ایک بڑی بات اچھی سمجھ آئی کہ جس طریقے سے ہم دیکھیں نا ہمیشہ سے اسلام کو ہی ڈیفینسو موڈ پہ لایا گیا.
اب اسلام جو وہ جی اعتراض کر رہے ہیں اعتراض کر رہے ہیں جی ہم کیوں نہ ذرا سائنس کو اس پڑے لڑے میں لے کے آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی آئیے اب ہم آپ کو ذرا سوال کرتے ہیں. ذرا سبحان اللہ دین کو جتنے ڈیفینسز کی ضرورت ہے نا اس سے زیادہ کئی دفعہ سائنس کو زیادہ ڈیفینسز کی ضرورت ہے. مجھے یاد ہے کہ میں نے وہ فزکس فورم پہ یونیورسٹی آف لاہور کے وہاں پہ میں نے ٹاک دی تھی قرآن اینڈ سائنس کے حوالے سے. تو وہ فزکس کا فورم تھا. پہلے بات تو انہوں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا جی یہ تو کسی ریلیجیس سوسائٹی کو بلائیں. تو اس میں بچوں نے زبردستی میرا کر دیا. تو پروفیسر بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا یہ کہ اب ہمیں دین پڑھائیں گے. تو وہ میں نے سمپلی کیا کیونکہ قرآن اینڈ سائنس تھا, میری پی ایچ ڈی بی سی کے اندر ہے. تو میں نے اس کے اندر بات کی صرف فلاسفی آف سائنس کی. میں نے 2-3 چیزیں تھے. میں نے کہا سائنس کے اندر یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم. وہ پروفیسر حیران ہو گئے, یہاں تک کہ اس چیئرمین تھا اس فزکس فورم کا پروفیسر, اس نے مجھے کہا کہ سر آپ کی اس بات سے میں سمجھ آئیے کہ ہمیں نا فلاسفی آف سائنس ایز اے سبجیکٹ ایڈ کرنی چاہیے. یعنی سبحان اللہ کہ یعنی فلاسفی یہی جو باتیں آپ بتا رہے ہیں کہ لمیٹڈ ڈیٹا ہے, 2% یہ ہے, آپ ذرا لوگوں کے سامنے بڑھیں. لوگوں کو اصل میں وہ سائنٹزم ایک جو سائنس کا خدا بنا دیا نا کہ وہ ایک آپ کا گیجنگ ٹول بنا دیا کہ دنیا کے اندر الٹیمیٹ ٹروتھ جو ہے نا وہ سائنٹزم ہے اور سائنس ہی سب کچھ بتائے گی, ڈکٹیٹ کرے گی ٹروتھ کیا ہے. لیٹس ڈو سم تھنگ کہ جس طریقے سے وہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں چلے آئیں جی ہماری تو یہ ڈیفینسز ہیں, چلیں ہماری ویکنیسز ہیں, ہم آپ کو امپیریکلی شاید اس طرح خدا کو نہیں دکھا سکتے, چلے آئیں ذرا آپ ان چیزوں کو دکھائیں نا, ذرا سائنس کی ان چیزوں کے بارے میں بتائیں, یہ 1 2 3 ان کو ذرا ثابت کریں. یہ اتنی کمزور ہے, یہ اتنی کمزور پرابلم آف انڈکشن ہے, بلیک سوان پرابلم ہے, پرابلم اسکیٹر گراف پرابلم ہے. مطلب یعنی یہ بس لوگوں کے سامنے رکھ دینا. تو نام ہی پیراڈاکس ہے, فرمیز پیراڈاکس, کسی کے نام ہی پیراڈاکس ہے بھائی. جو پیراڈاکس ہے اس کو کیا سولو کرے گا کوئی؟ دوسری چیز یہ ہے ہاں فزکس تھیوریٹیکل فزکس سب سے زیادہ اماؤنٹ آف پیراڈاکسز اور جو مسئلے ہیں کوانٹم میں دیکھ لیں, کوانٹم میں ہیں. باربرس پیراڈاکس, باربرس پیراڈاکس. تو ہم let's start questioning and let's start doing that as well for now, or maybe let's have a next podcast جس میں ہم تھامس کون کو لے کے آتے ہیں اور سائنٹیفک ریولیوشن جو ہے اسٹرکچر آف سائنٹیفک ریولیوشن اس پہ بات کرتے ہیں. اسٹرکچر آف سائنٹیفک ریولیوشنز کے اندر بیسیکلی اس نے پوری وہ کیا ہے کہ یار یہ جو سائنس کو لوگوں نے نا خدا بنایا ہے. انسان ہمبل ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں انسان ہمبل ہوتا ہے کہ یار, اور پھر اس وقت انسان صحیح معنی میں اپریشیٹ کر پاتا ہے. کسی طرح سے مجھے یہ بھی چیز آئی ہیو نوٹسڈ, آئی تھنک آئی ہوپ سو کہ آپ نے بھی نوٹس کی ہوگی کہ سوسائٹی کی کچھ طرح سے فارمیشن ایسی ہے مجھے لگتی ہے کہ یہاں پر انٹیلیجنٹ, قابل اور ایک ایسا بندے کو سمجھا جاتا ہے جو کہ کسی ٹیکنیکل علم کے اندر, سائنٹیفک علم کے اندر تھوڑا سا کوئی ویل گراؤنڈیڈ اس کی ہو, اس کی بیسکس اچھی ہوں, کوئی ڈگری ہو, اچھے پیپرس پبلش ہوں, بکس ہوں. البتہ اسی طرح سے کوئی اسکالر اگر ایسا ہے, ریلیجیس اسکالر ہے, they will never be considered as intelligent, اور ایٹ لیسٹ اگر کرتے بھی ہیں کنسیڈر تو اس لیول پہ نہیں کرتے جس لیول کے اوپر کسی ایسے بندے کو کر رہے ہیں جس بندے کے پاس دنیاوی تعلیم یا کہہ لیں سائنٹیفک نالج موجود ہے. سائنٹیفک یہاں پہ سوسائٹی کے بھی یہاں پہ تھوڑی بہت آئی تھنک سو کہ ایسی مینٹیلٹی ڈیولپ ہو چکی ہے. جہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک نوبل پرائز جو ہے ون آف دا بگیسٹ پرائزز ان دا ورلڈ, وہاں پہ آئی تھنک سو کہ ریلیجیس کیٹیگری کوئی نہیں ہے, کوئی سائنٹیفک کیٹیگری ہے. اینڈ وین یو گیٹ دا پرائز یو بیکم اے بگ نیم. آپ کے نام کی آپ کو پتہ کتنی گرانٹس ملتی ہیں, اس کے بعد گرانٹس کی لائن لگ جاتی ہے آپ کے پاس. اینڈ دین جب وہ کام ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو ایک آٹومیٹک سوسائٹی کی وہ ایک مینٹیلٹی بن جاتی ہے, اس کی بات پہ یقین کرنا آسان ہو گیا. آہستہ آہستہ وہ چیز ڈائجسٹیبل ہو جاتی ہے ہر بندے کی, اس بندے کی. یہ اسینشلی نا آرگیومنٹ آف اتھارٹی ہے سارا, اور آرگیومنٹ آف اتھارٹی. اور یہ ہم صبور کے ساتھ نا ہماری سیشنز ہوئے تھے اور ہم آ جا کے ہمیں یہی سمجھ آئی تھی کہ all of it boils down to argument of authority. اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگوں نے خود نا ایموشنل امپورٹنس دی ہوتی ہے کچھ چیزوں کے ساتھ. مثال کے طور پر اگر آپ کے ساتھ پی ایچ ڈی ہے اور سائنس کی پی ایچ ڈی ہے تو وہ آپ نے اپنا ایموشنل ایلیمنٹ اس کے ساتھ لگایا کہ جو بھی یہ کہے گا وہ سچ ہے, یہ سچ ہے. اور دس ایون بوائلز ڈاؤن ٹو مطلب یہ جو آرگیومنٹ آف اتھارٹی اٹ ایون بوائلز ڈاؤن ٹو لینگویج. مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ پنجابی بولتا ہے یا پنجابی میں گفتگو کرتا ہے ایز اپوز ٹو اردو یا پھر اس کے بعد انگلش میں, ہماری انفیریٹی کمپلیکس اس کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں اور ہمارا پرسیپشن آف ہز انٹلیکچوئلزم اس کے ساتھ چینج ہوتا رہتا ہے. اسی طرح فارن آتھر کی بک, لوکل آتھر کی بک, زمین آسمان کا فرق ہے, وہ بیسٹ سیلر ہوتی ہے امیزون کی, یہاں پہ پوچھتا کوئی نہیں. بالکل دیر از اے ہیوج ڈفرینس. اب اسی طرح نا یہ ایون میں آگے جاتا ہوں کہ جو لاجک ہے یا لاجک کی لینگویج ہے, جو اسٹرکچرل لینگویج ہے یا میتھمیٹیکل لینگویج ہے, اس کو بھی آپ نے ایک کیا کیا ہوا ہے, ایک ایموشنل ایلیمنٹ اسائن کیا ہوا ہے. ایموشنل کیا کہ یہ چیز زیادہ سپیریئر ہے, ٹھیک ہے نا. اور آپ نے جو اس لینگویج میں بات کرے گا یا جو اس طرح بات کرے گا وہ آپ نے اپنے آپ کو دل کو کھولا ہوا ہے کہ آئی ول بی مور ایکسیپٹنگ ٹو دس لینگویج ایز اپوز ٹو کوئی اگر کسان مجھے کہہ دیتا ہے کہ اللہ کے بندے نماز پڑھ, ٹھیک ہے نا, جنت میں جائے گا, ٹھیک ہے نا, تو کیا وہ سچ نہیں بول رہا, کیا وہ بات نہیں کر رہا, مطلب یعنی ہی از 100% کریکٹ, ٹھیک ہے.
نہیں بس ذرا آپ نے کان کو نا ادھر سے پکڑیں گے نا تو مجھے تب سمجھ آئے گی. اچھا لیکن ایک کویشچن ہے, یہ اصل میں کویشچن تو میرا نہیں ہے, یہ کویشچن کسی ایتھیسٹ کا ہے, لیکن میں آپ سے کر رہا ہوں. جی سر. اچھا کویشچن یہ ہے کہ آئیڈیالوجی آف پریئر, دعا کی جو آئیڈیالوجی ہے نا, اس کو بہت سمپل کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے. کویشچن کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص ہے, وہی کہتا ہے کہ میں مسلمان تھا بچہ, میں مسلمان پیدا ہوا, شروعات میں کریئر شروع ہوا, اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اچھے نمبروں سے پاس کرے, دعا مانگی قبول نہیں ہوئی. اس کے بعد تھوڑا سا بڑا ہوا, اس کے بعد جاب کی دعا مانگی قبول نہیں ہوئی, اچھی جاب نہیں ملی. اسی طرح سے پھر تھوڑا سا بڑا ہوا, دعا مانگی اچھی لڑکی جو پسند تھی اسے شادی ہو جائے, وہ بھی قبول نہیں ہوئی. اب اس کو وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسی دین کا مذہب کا کیا فائدہ, ایسی دعاؤں کا کیا فائدہ کہ جو قبول ہی نہیں ہو رہی, جو میری زندگی کے 3 سب سے امپورٹنٹ کام تھے وہ تو ہو نہیں دعا سے. تو ایسے سلسلے میں آپ دعا کی آئیڈیالوجی کیا سمجھائیں گے ایسے بندے کو؟ اس میں یہ ہو سکتا ہے وہ جو آپ نے کہا نا کہ درمیان میں پہلے بڑا ہوا, درمیان میں پتہ نہیں کتنی ہزاروں لاکھوں دعائیں ہیں جو قبول ہوئی ہوں گی جن کو اس نے نظر انداز کر دیا. مین جو سب سے کروشل تھی وہ نہیں ہوئی, اس کا مطلب یہ اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے نا. اور دیکھیں 2 چیزیں ہیں, ہم لوگ اکثر دعا کو جو ہے نا ایک کمرشل کانٹریکٹ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمر بھائی اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو جو ہے نا کبھی اس طریقے سے پریزنٹ ہی نہیں کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ایکسپیکٹیشنز ہیں نا دعا کے حوالے سے اس کو بھی مینیج کر سکیں. اب یہ ہو ہی رہا ہے کہ ہم نے نا دعا سے اور ہمیں بتایا بھی اس طرح کیا جاتا ہے ماشاء اللہ ہمارے ممبروں پہ, وچ از سائڈ ایک ایلیمنٹ ہے, اس کا ایک ایسپیکٹ ہے, لیکن دوسرا ایلیمنٹ بھی بتانا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ کرو گے تو دیکھو یہ ہو گیا, فلاں نے کیا, یہ کیا. تو ایک پیراڈائم ایسا ہے, ایک نظریہ ایسا ہے کہ دعا یہاں سے مانگی فوراً قبول ہوگی, وہ جینی والی بات ہے نا, ٹائم کے اندر موجود ہے, تو گرانٹنگ دا وشز والی بات ہے. اس کے حوالے دوسری چیز جو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا از ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ مانگنا اور لین دین والی بات نہیں ہے, دعا ایک عبادت ہے. یعنی دعا جو ہے وہ اللہ کی طرف ایک الگ ایک کنیکشن کی بات ہے. یعنی ایک عبادت کیوں کہا, یعنی عبادت کا مطلب یہ ہے کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے, کیا ان کو دعا نہیں مانگنی چاہیے؟ ان کو مانگنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جو بندہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اور بلکہ اسی طرح کہ جب میرا بندہ مجھ سے میرے بارے میں یعنی مجھ سے سوال کرتا ہے تو آپ نے کہا کہ وہ بندہ جو میری عبادت سے تکبر کرتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کو تکبر, یعنی وہ بندہ جو سمجھتا ہے میں سیلف سفیشینٹ ہوں, مجھے ضرورت نہیں ہے دعا کی, اللہ نے اس کو کرٹیسائز کیا. ان ادر ورڈز دعا آپ کو ضرورت ہو کسی چیز کی نہ ہو پھر بھی آپ نے مانگنی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا دور کر دیں, یعنی اس کانسیپٹ کو بالکل ہر جگہ یہ رکھنا کہ جی جب بھی کوئی چیز ملنا لینا دین والی بات ہے تب میں نے اللہ سے دعا مانگنی. یہ بھی ایک ایکسپیکٹیشن مینیج کرنے کی. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا, اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ دعا کی قبولیت کا مفہوم جو ہے نا وہ صرف لین دین میں نہیں ہے, وہ 2 اور چیزیں بھی ساتھ ہیں. اور وہ ہمارے علماء کہتے ہیں, ہمارے استاذ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ بہتر ہیں اس سے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جو اللہ سے دعا کرتا ہے اور دعا کرنے کے بعد وہ اس کے اندر اس نے کسی گناہ کے بارے میں دعا نہیں مانگی, ان کی کنڈیشنز کو پورا کرتا ہے, آداب کو پورا کرتا ہے, تو اللہ 3 چیزیں اس کو گرانٹ کرتا ہے. یا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ دے دیتا ہے, دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ اس سے بہتر کوئی اس جیسا کوئی نقصان ہے اس کو دور کر دیتا ہے, اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے لیے اسٹور کر لیتا ہے. ہمارے استاذ کہتے ہیں کہ سب سے ہلکا درجہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان جو مانگ رہا ہے قبول کرے. دوسرا درجہ, اور وہ لاجیکلی کیسے, کہ اگر انسان نیچرلی اگر انسان کو آپشن دی جائے کہ جو تم مانگ رہے ہو تمہیں مل جائے اور اس کے اگینسٹ تمہیں کوئی ہارم ہے وہ تمہیں ملے گا, پک اینڈ چوز, تو نیچرلی انسان انکلائن ہوتا ہے مجھے ہارم نہ ملے, مجھے ہارم نہ پہنچے, بس بے شک مجھے ملنا چاہیے. تو نیچرلی انسان ہمیشہ ایول کو وارڈ آف کرتا ہے, دفع مضرت جسے کہتے ہیں, یہ جب جلب المنفع و دفع الضرر جو ہے نا, دفع الضرر کو دور کرتا ہے اپنے سے. تو یہ ہائی ڈگری ہے. یعنی امیجن کرے ایک بندہ دعائیں کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس دعاؤں کو وہ والی چیز تو نہیں دے رہا, لیکن اس کے اگینسٹ بڑے بڑے ایولس کو اسے دور کری جا رہا ہے. دیٹس بیٹر دین ہم. اور انسان کو اگر یہ چیز پتہ چل جائے, انسان ہمیشہ اس کو آپٹ کرے گا خود. اور تیسرا چیز یہ ہے, وہ لیول ہے کہ انسان کیا کرے کہ وہ اس کو آخرت کے لیے اسٹور کر لے. یہ وہ ٹائم ہے جس کے اندر انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی. اس وقت انسان کے سامنے جب انسان کو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے پیچھے انسان ہمیشہ کی زندگی کی بات ہے نا. اب اللہ کو زیادہ پتہ ہے, ہم لوگ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن شارٹ ٹرمزم کی طرف جاتے ہیں کہ ہمیں فوراً مل جائے, یہ مل جائے. اب امیجن کریں کہ ایک بندے کو اللہ نہیں دے رہے, وہ دعا کر رہا ہے, وہ اللہ پہ کنسسٹنٹلی دعا مانگی جا رہا ہے, اللہ پہ ٹرسٹ ہے, قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے, اس کو ضرورت ہے, اس کو درجات چاہیے, اس کو بہت سی اپنی گناہوں کی بخشش چاہیے. ایسے موقع پر اللہ کہتے ہیں میرے بندے یہ تیری میں نے دعائیں جو میں نے قبول کر لی تو یہ لگا شاید قبول نہیں ہے, تو آج میں اس وقت انسان سوچے گا انسان اللہ میری کوئی بھی نہ قبول ہوئی, تو انسان تو اتنا کمزور ہے, سیدھی سی بات ہے. تو اب دیکھیں یہ خیر خائی ہے نا, یہ دوسرے 2 درجات جو اس سے بڑے ہیں بالکل اکثر اوقات. اب وہ بندہ جو واقعی اللہ کے ساتھ ہمبل اور سنسیریٹی کے ساتھ مانگ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہی نہیں کہ میں دنیا میں سب کچھ دوں گا, ورنہ امتحان کیا ہے نا, اگر تو سب کچھ ملنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کیا کوشچن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 چیزیں اس سے بہتر اس کے لیے رکھی ہوئی ہیں.
اب اس کے لیے ہاں یہ بات ہے کہ اس کے لیے آپ کو ایک جگرا چاہیے برداشت کرنے کے لیے, اور یہ امتحان ہے آپ کا, یہ صبر کا ایک صبر کا امتحان ہے, اور یہ آپ کو کرنا پڑے گا. لیکن اگر ہم اس انڈیویجول لیول سے تھوڑا سا کلیکٹیو لیول پہ اسی چیز کو لے جاتے ہیں, فار ایگزامپل ہم حالات دیکھ لیتے ہیں, اب اسلام لانے والے کو فائدہ تو دے گا, بالکل صحیح, دینا بھی چاہیے اس کو, اور مقدمہ بھی یہی ہے اسلام کا کہ ہونا بھی چاہیے فائدہ انسان کو. بہرحال اگر ہم دیکھیں اپنے کرنٹ, چلیں باقی مسلمانوں کو چھوڑ دیں, میں یہ نہیں کہتا جہاں پہ جنگیں لگی ہوئی ان کی بات نہیں کرتا, اپنے ملک کی بات کر لیں, حالات ٹائٹ ہیں, ٹھیک ہے, اور کتنی تعداد ہے ماشاء اللہ, کافی اچھی خاصی تعداد ہے مسلمانوں کی. تو یہ کلیکٹیو لیول کے اوپر جا کے چیز کیسے جسٹیفائی ہوگی کہ اسلام مسلمان سب کچھ ہے. مے بی آپ یہ کویشچن تو ریز کر سکتے ہیں, پریکٹس کے اندر مسئلہ ہوگا, بٹ اینی وے دوز پیپل آر مے بی پریئنگ, دے آر آسکنگ فار سم تھنگ اینڈ دے آر ناٹ گیٹنگ اٹ. اخی کلیکٹیو پرابلمس کے لیے کلیکٹیو سولوشن کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی کلیکٹیو ایشو, کمیونل ایشو ہے نا, اس کو انڈیویجول دعاؤں سے مسئلہ نہیں حل ہو سکتا. یو ہیو ٹو ہیو اے کمیونل پروگرام فار دیٹ اینڈ سولوشن فار دیٹ. یعنی اگر کوئی بندہ یہ سمجھے, جیسے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال ہے کہ عذاب آیا, کیسے وہ عذاب, واحد قوم ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے عذاب دور کیا, وہ پوری قوم باہر آئی تھی, پوری قوم ور ولنگ, ایوری انڈیویجول ہو واز بینگ افیکٹڈ واز ولنگ ٹو کم آؤٹ فار اٹ. جانور, بچے, سب کچھ باہر آ کے ایک میدان میں آگے, اور اللہ سے کہا اللہ ہمیں معاف کر دے, سامنے جو ہے نا نمودار ہو گئے اس کے اثرات. مسئلہ یہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ کمیونل پرابلم ہے پورے پاکستان کی, ایک چھوٹی سی جماعت اس کے بارے میں کنسرنڈ ہے, باقی سارے قبول کر کے بیٹھے ہم لوگ. بلکہ ہمارا رویہ الٹا ہے. مطلب اب پولیٹیکل سچویشن کو دیکھ لینا, کیا کسی کو نہیں پتا پاکستان کے پولیٹیکل ایشوز کیا ہیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ جو لوگ اس ٹائم وہ اقتدار میں ہیں وہ لوگ اس کی وہ پرابلم کریٹ کریں؟ اس کے باوجود ابھی لے ہیں آپ سارے, دوبارہ آپ یہاں پہ کریں, جب وہ کیمپینز ہوتی ہیں, اس کی ووٹنگ کی کیمپینز ہوتی ہیں, کس کو لے کے آتے ہیں آپ نے تو کبھی اسلام کی بات ہی نہیں کی. اسلام کو بات کرنے والے ہمیشہ سائڈ لائن, چھوٹا گروپ ہے نا. یعنی اگر آپ بڑی پاپولس کو دیکھیں اس کے اگر تو دعائیں ہوتی ہیں, لیکن وہ دعائیں کتنی ہیں, وہ کتنے لوگ کرنے والے ہیں, پہلی بات یہ. اور صرف دعا نہیں, اس کے لیے ایفرٹ بھی ضروری ہے, کتنے لوگ ایفرٹ کر رہے ہیں. آپ اس کو وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. تو ہاں ان کو ان دعاؤں کا اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول تو ہو جاتی ہیں, انڈیویجول لیول پہ وہ مسئلے حل ہیں. لیکن اگر آپ نے سوسائٹی کے مسئلے حل کرنے ہیں تو پوری سوسائٹی کو اس کے اندر کنٹریبیوشن کرنی پڑے گی, اور اس کے اندر اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. تو ایسا کیسا ہوتا ہے کہ دو تین بندے دعائیں مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا پوری قوم کے مسئلے حل کرتے زبردستی کانوں سے پکڑ کے؟ وہ چاہتے ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کون چاہتا ہے ہم میں سے پاکستان اسلام؟ ابھی آپ کروا لیں, اسلام کون چاہتا ہے؟ آپ کو خود پتہ چل جائے گا اسلام وہ ان ایکچوئل سینس. لیکن پھر بھی ہیونگ سیڈ سو, ایک مسلمان جیسا بھی ہے تو ایک کافر سے بہتر ہی ہے نا, ہزار بہتر ہے. لیکن ان کے حالات ہم سے, یو نو, ایون the jail is like a 5-star hotel. You know, maybe in Scandinavia, at least Scandinavia. American prisons, not Americans. Scandinavia پورے ویسٹ کے اندر سے کتنا چھوٹا ہے یار. نہیں, لیکن ایک آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں نا اس چیز کو ذکر کیا. ہم نے ایک پہلی چیز کو نا پرسپیکٹیو میں لے کے آنا چاہیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ سارا نظام ہے, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ دس دنیا از فار واٹ, اٹس فار اے ٹیسٹ. اور ٹیسٹ کس چیز کا قرآن میں آتا ہے, کیا کہتے ہیں کہ تمہارے مال کا, تمہاری جان کا, تمہارے ہر چیز کا, ٹھیک ہے, عذابوں کے ساتھ, سب چیز کے ساتھ. دس از پارٹ آف یور فیتھ. اور جو بندہ اسپیشلی جس نے مطلب یعنی اسلام قبول کر لیا, اس کے لیے تو اسپیشل یہ ٹیسٹ ہے, ٹھیک ہے بھائی. یہاں پر آئے ہم فری لوڈنگ کرنے آئے ہیں, ٹھیک ہے, اور کیا ہم نے یہ ایزیوم کیا ہوا ہے کہ مطلب یعنی اگر ہم آگے ہیں تو یہ جنت یہیں اسی جگہ کو ہم نے جنت بنانا. اگر اسی جگہ کو آپ نے جنت بنا لیا, اسی جگہ پر اپنی ساری دعائیں جو ہیں قبول کروا کے بالکل چل ہو کے آپ نے 5-star ہوٹل میں بیٹھنا ہے, تو پھر آپ نے آخرت میں کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. ایکچوئل جو ریزن فار ایوری تھنگ از دیٹ, ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں پرسپیکٹیو میں رکھنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ دس ورلڈ از اے پرزن فار اے بلیور, ٹھیک ہے نا, اور کیا کہتے ہیں ہیون فار اے نان بلیور. اور اس کے علاوہ ڈائریکٹ اس بات کویشچن کو بھی ایڈریس کیا ہوا ہے کہ ڈو ناٹ, مطلب یعنی کفار کی ویلتھ سے امپریس مت ہونا, ٹھیک ہے نا. یہ باقاعدہ قرآن کی آیت ہے, آپ ہاں, کہ ان کی اولاد اور ان چیز سے امپریس مت ہونا, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے معاملے کو پرولونگ کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور ان کے اس لیے پرولونگ کر رہا ہے کہ دے ول ہیو اے لاسٹنگ, کیونکہ آخرت آپ کے پاس ہے, ٹھیک ہے. تو چاہے یہ کولیکٹیو ایلیمنٹ میں ہو, چاہے یہ انڈیویجول ایلیمنٹ میں ہو, ہماری جو تھرائیونگ ہے شوڈ بی ان دیز ٹیسٹ. بلکہ تو ہم زیادہ لاس میں جاتے ہیں, زیادہ جلدی لاس میں جاتے ہیں جب ہم بہت ہی کوئی خوشحالی والی ایلیمنٹ میں ہوں, اور ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو اس طرح بھولتے ہیں. بولنے میں کوئی دیر نہیں لگتی. اور اس میں ایک اور امپورٹنٹ ایڈیشن بات یہ ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے دین میں کبھی بھی سب سے بیسٹ ہمارا گولڈن ایج, جس کو ہم ایکچوئل میں گولڈن ایج کہتے ہیں, وہ اللہ کے رسول کا دور تھا, پھر صحابہ تابعین کا اور تبع تابعین, جن کو ہم خیر القرون کہتے ہیں. اس ٹائم کے اندر حالات کیا تھے
شروع میں خاص طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور صحابہ کہتے تھے وہ نبی کا دور تھا تو اس میں ہمارے مشکل حالات تھے, اب تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی چیزیں کھول دیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں مسلمانوں سے, اہل ایمان سے, وہ پرائمرلی جو ہے وہ اطمینان کے اور اس کے بعد عدل کے اور اس کے وعدے کیے ہیں. باقی خوشحالی کی وہ جو ویسٹرن ہمارے پاس وہ اس کے جو میجرز ہیں یا اسٹینڈرڈس ہیں, وہ ظاہر ہے اللہ نے ہم سے پہلی بات ہے وعدے نہیں کیے. ہاں اللہ دے دیتے ہیں, دیٹس ڈیفینیٹلی, اور لیکن جو ہے نا من آمن وعمل صالحا فلنحینہ حیاتا طیبہ, کہ اس کو پاکیزہ زندگی, وہ پاکیزہ زندگی کو علماء نے بڑے وضاحت سے کہا ہے. اس کے اندر کسی جگہ بھی اس کے اندر مال کا ایک ایلیمنٹ ہے لیکن وہ ضروری نہیں ہے. اس کے اندر سب سے پہلی بات ہے ایمان ہے, انسان کو جو ہے نا دلی اطمینان ہے, اس طرح کی چیزیں موجود ہیں. تو ان مائی ہمبل اوپینین آئی بلیو کہ ویسٹرن کنٹریز کے جو پریزنس ہیں اگرچہ ان میں کچھ بینیفٹس ہوں گے ڈیفینیٹلی جو ہمارے ہیں, ہمارے حالات میں بھی, اور خوف وغیرہ اور یہاں پہ پرابلمز ہیں, لیکن الٹیمیٹلی جہاں پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ کرونا یا کووڈ کے بعد بہت سے لوگ آج کل کے پولیٹیکل حالات کی وجہ سے بہت سے لوگ بھاگ رہے ہیں, وہاں پہ بہت سے لوگ وہاں کے واپس یہاں پہ بھی آ رہے ہیں. مطلب دیر آر مینی انڈیویجولز آر کمنگ بیک بیکاز آف دی, یعنی وہاں پہ دیکھیں دین ہے ایک طرف, دنیا یہاں پہ دنیا داؤ پہ لگی ہوئی ہے, وہاں پہ دین داؤ پہ لگا ہوا ہے. سو اٹس یور چوائس. تو جو بندہ دنیا کا مزہ چکھ لیتا ہے وہ کہتا ہے یار میں دین پہ کمپرومائز, میں یہ ساری چیزیں قبول کر لیتا ہوں. اور بیچارہ کچھ لوگ جو یہاں پہ وہ بیچارے ان کو نہیں پتا, وہاں جا کے دیکھیں ہر دوسرا بندہ آپ کے ماشاء اللہ بہت سے 2 جنریشن بعد کئی دفعہ اپنے بچے لوز کر دیتے ہیں. ایکچوئل میں جیسے ہی آپ بچوں کی شادیوں کی عمر بڑھتا ہے, سب سے بڑا کنسرن ہوتا ہے شادی والا بندہ جو مسلمان ہے, جو وہ تھوڑا سا پریکٹسنگ ہے نا, وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے یار میں نے واپس آنا, اور وہ اٹیمپٹ ضرور کرتا ہے. وہ کیوں کرتا ہے؟ اچھا یہاں پہ ایک تھوڑا سا ٹیکنیکل کویشچن میرے ذہن میں اس لیے آ رہا تھا بیکاز یہ بہت ریز ہوتا ہے ایکیڈیمک ذرا نا دنیا کے اندر بڑا ریز ہوتا ہے. وہ یہ کہ چلا میں بائبل کی ہیں اس کی بات نہیں کرتا, لیکن قرآن کے اندر بھی کچھ متس ہیں, یعنی میتھولوجی اس طرح سے ہے کہ اسٹوریز بہت زیادہ ہیں, اس میں شک نہیں ہے. ان اسٹوریز کی ہمیں اس طرح سے تو کوئی ایویڈنس نہیں ملتی, یا ملتی ہے, یہ بھی میں آپ سے بلکہ کویشچن ضرور کروں گا. آرکیولوجی کے اندر یو فیل لائک دیر از سم ایویڈنس, سم سارٹ آف ایویڈنس, اور یہ جو متھ ہے اس کو ایز اے متھ ہی لینا چاہیے, ایز اے اسٹوری سمجھنا چاہیے, یا اس کو ہمیں یہ تلاش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. دیر شوڈ بی سم آرکیولوجیکل ایویڈنس فار دیٹ. فار ایگزامپل یہاں تک کہ یہ بھی ڈبیٹ ہے کہ موزز واز, موسیٰ علیہ السلام, اے متھ اور ریالٹی, جیزس واز, اچھا یہ ڈڈ جیزس ریئلی ایگزسٹ, دیر از اے بک, یہ بہت اچھی بک ہے, میں نے پڑھی بھی تھی, اور اس کے اندر بہرحال انہوں نے آخر پہ پروف کر لیا, اور آرکیولوجیکل ایویڈنس سے ہی پروف کیا کہ ہی ریئلی ڈڈ ایگزسٹ, بٹ دیر از نو لائک دی ایویڈنس لائک دس فار دا پروفٹس, ان کے لیے تو نہیں ہے. تو اس صورتحال میں ان متس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں آپ کے نزدیک؟ اچھا پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کو, اور یہ پہلی بات ہے متس کے جو انڈرسٹینڈنگ ہے اسی پہ ہی بہت بڑا ڈاؤٹ ہے کہ متس اور اسٹوری لائن میں. اچھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بھی ہے کہ ہی واز اے, ہاں جی وہ جان وانسبرو کی تھی آئی تھنک, جان نام بھول گیا, ٹام ہالینڈ, ہاں ٹام ہالینڈ تھا آئی تھنک, بہت فضول کتاب تھی. ڈڈ محمد ایگزسٹ والی جو ہے نا, اور جوشوا لٹل نے آئی گیس اس پہ ایک کیا تھا پوڈ کاسٹ, اور اس نے کہا تھا کہ لیٹس ایزیوم دا ورسٹ, ٹھیک ہے نا. اس نے منیمم پاسبل کرائٹیریا پہ بھی لے گیا ہے کہ اس نے کہا اس پہ بھی یہ چیز پوری نہیں اترتی, ٹھیک ہے نا. اینی ہاؤ لانگ اسٹوری شارٹ, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں قرآن اٹ سیلف ایک ایسی کتاب ہے جو کہ ویریفیکیشن کے لیے آئی ہے, ٹھیک ہے, ویریفیکیشن آف وٹ کیم بیفور اٹ, ٹھیک ہے نا. اور یہ چیز اب اس کی دیکھیں جتنی بھی باقی سورسز ہیں نا ان کے ڈاؤٹس ہیں ہمارے پاس, ٹھیک ہے. قرآن ایک واحد ایسی سورس ہے جس کا ہمارا ڈائریکٹ لنک ہے, کہ سورس تک ہمارا لنک ہے, اس کا ہمارے پاس فرسٹ جنریشن کے مینوسکرپٹس تک موجود ہیں جو کہ ایکوریٹلی جیسے بنگم مینوسکرپٹ ہے, اور وہ چیز ہے. یہ ویریفیکیشن کرتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ ریولیشن کے پیریڈ سے لے کے اب تک, یا کلیمڈ ریولیشن پیریڈ کے لیول سے لے کے اب تک پرزروڈ ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر جتنی بھی اسٹوری بتائی گئی ہیں نا وہ ہم نے ایزیوم کیا ہے کہ وہ ہسٹوریکل ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں ہسٹوریکل ایلیمنٹس انوالو ہیں. لیکن کیا اس پہ جو بلیو کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے کیا آپ آرکیولوجی کی چیزیں کرے دیں؟ نہیں, ضروری نہیں ہے. اٹ از ناٹ نیسسری. آپ کو کچھ مل جائیں تو ٹھیک ہے, ویل اینڈ گڈ, بٹ اس میں ضروری نہیں کہ ملیں. کیوں؟ کیونکہ جو مین تھیسس ہے نا قرآن کا وہ آپ کو کیا بتاتا ہے کہ آپ کے اس میں کچھ ایلیمنٹس ہیں جو کہ بیسک کور ایلیمنٹس ہیں, جو کہ آپ کہہ لیں کہ فزیکل اور یہ اور اس کے جو ٹیسٹ اور ٹرائلس ہیں آپ اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں, لیکن باقی جو چیزیں ہیں وہ ایلیمنٹس آف فیتھ ہیں. مثال کے طور پر جگہ پہ ایسا بھی ہے, مثال کے طور پر اکلٹ کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں, کچھ ایسی چیزیں آرکیولوجی کے اندر جیسے تابوت سکینہ وغیرہ آرکیولوجیکل ایک چیز ہے جس کے بارے میں کوئی ایک جماعت بڑی انٹرسٹڈ ہے, یا کہلے 2 ہوں گی انٹرسٹڈ ہوں گی, اس کے بارے میں کچھ قرآن میں بھی ہے. قرآن کا سینس دیکھیں, جب بھی ہم بک کھولتے ہیں نا اور اس کا فارورڈ ہوتا ہے, اور اس کا سم ٹائمس جب سی وی بھی دیکھتے ہیں, جب سی وی دیکھتے ہیں فار ایگزامپل, سی وی کے جو شروع میں سب سے ٹاپ چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, جو آپ نے بیسٹ چیز ہوتی ہے وہ آپ سب سے اوپر لکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نا شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے, ٹھیک ہے, اور اس سورہ فاتحہ کے فوراً بعد جو ہے وہ کیا آیا آتا ہے,
ٹھیک ہے, الذین یؤمنون بالغیب, ٹھیک ہے, کہ انہوں نے کہا کہ یعنی لیپ آف فیتھ ہے نا, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ یہ جو یہ آیت ہیں یہ درست ہیں, یہ سچ ہے, کلیئر ہیں, ٹھیک ہے, بینات, اینڈ دس از فار ہوم الذین یؤمنون بالغیب, ٹھیک ہے, یہ ان کے لیے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اقیموا الصلاۃ, یعنی آپ کا ایکچوئل ٹیسٹ جو ہے نا, اٹ از ٹو بلیو ان دی انسین, اوکے, ٹھیک ہے, تو آپ نے اس چیز پہ ایبزارب ہو جانا, ٹھیک ہے, ٹو اوور مچ ایبزارب ہو جانا. آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, آپ نے جو سینٹرل تھیسس ہے اس کے بارے میں آپ ڈیٹا لے لیں کہ مثال کے طور پر کیا یہ جو قرآن اٹ سیلف ہے کیا یہ صحیح ہے, کیا اس کے سورسز ویریفائڈ ہے, کیا یہ امپلیفائبل ہے, یہ ساری چیزوں پہ پوری ٹیسٹنگ اپلائی کریں. لیکن جب آپ کے اسٹیبلش ہو جائے کہ ہاں یار یہ وہی ہے, یہ اس میں ساری چیزیں پروو ہے, تو اس کے بعد جو جتنی بھی باقی ریسٹ آف دا کلیمز ہیں, دیکھیں آپ کہاں پر رکیں گے. مثال کے طور پر ایک جگہ آرکیولوجی مل گئی, دوسری جگہ مل گئی, پھر لیکن واٹ اباؤٹ واقعہ معراج, اس کی کیا آرکیولوجی آپ ڈھونڈنا چاہیں گے. جنات کا مینشن ہے, اس کی کیا آرکیولوجی آپ ڈھونڈنا چاہیں گے. اینجلس کا, ساتوں آسمان کا, لوگوں نے اسے بنائی ہوئی ہے, لوگوں نے تو ہر چیز چھوڑی, لیکن میں نے کہا کہ معراج کے لیے راک ہے, ایک راک ہے, ہاں, اور جن کے لیے مسجد جن بھی ہے, اور اس طرح سے اب ہاں جی کچھ نہ کچھ بنایا, کچھ نہ کچھ بنایا, بنی ضرور ہوئی, یہ بنائی, اور یہ بنی اسی سائنٹزم کے انفیریٹی کمپلیکس سے, کیونکہ آپ نے سائنس کو ایز اے سورس آف ٹروتھ بنایا ہوا ہے اور قرآن کو آپ نے انفیریئر سمجھا ہوا ہے. اس وجہ سے آپ ان چیزوں کو نا مطلب یعنی سائنس یا سائنٹزم سے جوڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایکچولی میں جو آپ کا ڈیٹا سیٹ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ آپ کے لیے سفیشینٹ ہے, کیونکہ ایپسٹیمولوجیکلی قرآن از اے ہائر اینڈ ہیویئر سورس بیسڈ آن دا ڈیٹا اینڈ ایویڈینس, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اس کے جتنے بھی کلیمز ہیں, ٹھیک ہے نا, دیر از نو اینڈ, کہ آپ پھر وہ کس لیول تک آپ جائیں گے کہ ان ہر ایک کی چیز کی آرکیولوجی نکالنے کے لیے, ٹھیک ہے. ایکچولی کہ ہمارے لیے اتنا ہونا چاہیے کہ وی انڈرسٹینڈ کہ دس میسیج از ٹرولی فرام گاڈ, اور اس کے لیے جو میتھڈز ہوتے ہیں, آپ اپنی انالوجی, اپنا آبزرویشن, اپنا مطلب جو چیزیں ٹیسٹمنی, اس کے ٹرو ٹیسٹمنی, یہ ساری چیزوں کو جب آپ ویریفائی کر لیں اور واقعی میں یہ پتہ لگ جائے کہ یس دس از دا ٹرو سورس آف ایپسٹالوجی انڈیڈ ایز سینٹ فرام گاڈ, دین اس کے بعد جتنے بھی اس کے کلیمز ہیں دے شوڈ آٹومیٹکلی بی ٹرو. بالکل ٹھیک, ٹھیک ہے, انسٹیڈ کہ آپ یہ سیکنگ کرنا شروع کر دیں, اینڈ دیر از نو اینڈ ٹو دیٹ. یعنی اگر آپ ایک جگہ پر پہنچ جائیں گے, ایک جگہ کی آرکیولوجی مل گئی, دوسری جگہ کی مل گئی, لیکن اگر آپ کھولیں تو دیر آر ٹنز آف کلیمز, ٹھیک ہے, ٹنز آف کلیمز. تو امپیریسزم کا کچھ افیکٹ ہے, تو پھر یہ دراصل امپیریسزم سے ایک انفیریٹی کمپلیکس ہے, جی جی, جس کی وجہ سے جو ہے نا ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں, فار ایگزامپل میں ایک بہت اچھی مثال دیتا ہوں کہ دراصل ہوتا یہ ہے کہ مٹیریلزم کی جو کور ہے نا, یہ بلکہ سارا ایتھیزم جو ہے نا, اس کی کور ایکچولی میں مٹیریلزم ہے. اور جب آپ گریک سائنسز میں جو اوریجنل جہاں پر یہ ہمیں گریک سائنسز کے اندر جب مٹیریلزم شروع ہوا تھا, خدا کی نفی شروع ہوئی تھی نا, وہ بیسکلی اس لیے ہوئی تھی کہ جب انہوں نے مٹیریلزم کی طرف شفٹ کرنا شروع کیا تھا, اور اسی طرح پھر ویدک آئیڈیالوجی کے اندر بھی آیا تھا. اینی ہاؤ جو یعنی اوریجنز آف ایتھیزم ہے, اس کا ڈائریکٹ تعلق مٹیریلزم سے ہے, یعنی وہ ہر چیز اس دنیا کے اندر ہے, دنیا کے بعد کچھ نہیں, آخرت کچھ نہیں, ٹھیک ہے. اب یہ اس ازمپشن سے آتا ہے کہ میٹر پہلے ہے, جیسے میرا برین پہلے ہے, برین از میٹر, اور پھر میٹر کے بعد مائنڈ ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یعنی اف میٹر از دیئر دین دیر از مائنڈ, اوکے, ٹھیک ہے. تو پہلے کیا چیز ہے, پہلے میٹر ہے اور پھر بعد میں مائنڈ ہے, ٹھیک ہے. سو اٹ از چونکہ میٹر کو وہ پہلے لے کے آتے ہیں اور مائنڈ کو بعد میں لے کے آتے ہیں, دیئر فور وہ اس کو کس کو سپیریئر دیتے ہیں, میٹر کو, ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. لیکن اس کا ایک اپوزٹ ویو بھی ہے, ٹھیک ہے. میٹر کس طرح ایگزسٹ کرتا ہے, اس سے پہلے ایک مینٹل اسٹرکچر ہوتا ہے, میٹر ڈپینڈ کرتا ہے لاز آف فزکس کے اوپر, لاز آف نیچر کے اوپر, اور لاز آف نیچر جو ہیں وہ میٹر اس کے تابع, اور لاز آف نیچر کو ڈیزائن کرنے والا کون ہے. نہیں یہاں پہ یعنی ایک کہنے کا مطلب ہے کہ دیر فرسٹ ہیز ٹو بی, یعنی آپ جیسے آرکیٹیکٹ ہوتا ہے, آرکیٹیکٹ کیا کرتا ہے, وہ اپنے پہلے مینٹل برین کے اندر, ویسے کہنا میں چاہ رہا ہوں کہ مطلب یعنی وہ ایک پہلے آئیڈیا پرپوز کرتا ہے, آئیڈیا کمز فرسٹ, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد اس کا میٹر اسٹرکچر بنتا ہے, ٹھیک ہے. سملرلی میٹر ایگزسٹ کرنے سے پہلے میٹر جس لاز کے تابع ہوگا وہ پہلے لاز ایگزسٹ کریں گے, اور وہ لاز جو ہیں وہ انٹینجبل ہیں. لیکن یہاں پہ میں نے ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا, ڈاکٹر بلال مسعود, آپ جانتے ہوں گے, ہی از اے تھیوریٹیکل فزسسٹ, سینٹر فار ہائی انرجی فزکس کے وہ ڈائریکٹر بھی ہیں. ان سے میں نے یہی کویشچن کیا کہ آپ یونیورس کی نیچرلسٹک ایکسپلینیشن کو فیور کرتے ہیں,
کریشنسٹ پوائنٹ کو نیریٹو کو فیور کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں ایز اے فزسسٹ تو یہی کہوں گا کہ اپنی ورکنگ کے اندر یونیورس از نیچرلسٹک اینڈ وٹ ایور یو سے بیانڈ دیٹ از ناٹ ان مائی پیراڈائم ٹو ایڈریس. وہی میتھڈولوجیکل نیچرلزم اور وہ فلسافیکل نیچرلزم. یہاں پہ آئی ووڈ لائک ٹو آسک دس کویشچن ٹو بوتھ آف یو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بیکاز دیز لاز دیٹ ہیز بین میڈ, اوکے ہم اس کے اوریجن پہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اوریجن آف کورس اس کا اوریجن ہمارے نزدیک تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے, جو لاز ہیں انہوں نے ہی بنایا, لیکن اپنی ورکنگ کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ یونیورس از نیچرلسٹک بیکاز دے ہیو بین میڈ, ناؤ دے آر رننگ اینڈ ناؤ is done not on the deistic point of view. Of course, Allah subhanahu wa ta'ala has to is playing the part, but on the other hand, these have been running naturalistically. Do you agree with methodological naturalism اور philosophical naturalism? اب یہ دو ڈفرینشیشن ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے میتھڈولوجیکل نیچرلزم اور ایک فلاسفیکل نیچرلزم. آپ اویئر ہوں گے اس آئیڈیا سے. جو میتھڈولوجیکل نیچرلزم بیسکلی یہ ہے کہ جب آپ اپنی میتھڈ اور سائنٹیفک میتھڈولوجی آپٹ کر رہے ہیں نا, تو اس وقت آپ ایک نیچرلسٹک فریم ورک کو آپٹ کریں گے. ٹھیک ہے, کہ اس میں کریں گے جو بھی ہے وہ فزیکل کی بیسس پہ ہے, جو میرے پاس 5 سینسز کے اندر آپٹیبل ہے جن پہ میں ورک کر سکتا ہوں, اسی کی بیس پہ میں تھیوری لیب میں آپ جا کے سائنس کریں گے, اور جو بھی میں تھیوری دوں گا اٹ ول ڈیپینڈ آن کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو ہے نا بائنڈنگ ایک آپس میں کنیکشن. اب جو میتھڈولوجیکل نیچرلزم ہوتا ہے, ایک بندہ میتھڈولوجیکلی نیچرلسٹک ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, پر ضروری نہیں کہ وہ فلسفیکلی بھی نیچرلسٹک ہو. اگر وہ فلسفیکلی نیچرلسٹ ہے نا, تو اس نے پھر کیا کیا کہ اس نے مطلب یعنی اپنی سائنس کے اندر اور اپنے آئیڈیا کے اندر بھی وہ چیز بٹھا لی کہ دنیا اٹ سیلف اس کی جو ورکنگ ہے وہ ساری نیچرلسٹک ہے یا وہ مٹیریل بیسڈ ہے. تو میں یہیں پر جو ابھی میں کانسیپٹ سمجھا رہا تھا کہ دس از ایکچولی میں امپاسبل. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ امیجن کریں کوانٹا ہے یا میٹر ہے, کیا میٹر اسٹیبل سنگل نہیں ہوتا, ہمیشہ وہ موومنٹ میں ہوتا ہے یا کچھ چیز ہوتی ہے, یا مطلب ایلیمنٹ اٹ سیلف جو بھی میٹر ایگزسٹ کرتا ہے نا, وہ کسی چیز کے تابع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کسی لاز یا اسٹرکچر یا فیچر یا کسی بھی چیز جو کہ اس کو بائنڈ کر کے رکھتی ہے ان اٹس کیپیسٹی. ٹھیک ہے, اسمالسٹ پاسبل تھنگ. تو جو بھی چیز ہے, چاہے انرجی ہے اٹ سیلف, چارج ہے, جو بھی ہے, اٹ از باؤنڈیڈ بائی اے سسٹم. ٹھیک ہے, وٹ ایور دیٹ سسٹم از بیسڈ آن آئیڈیا. ٹھیک ہے, تو کبھی بھی نیچر جو نیچرلسٹک یا امپیریکل چیز پہلے نہیں آ سکتی. اٹ ہیز ٹو مطلب دا آئیڈیا آف اٹ ہیز ٹو ایگزسٹ پرائر ٹو the thing itself. idea is the cause. idea آپ میں بس ایون اف اگر میں کہہ رہا ہوں اس پرسپیکٹو میں بھی, اگر آپ گاڈ کو بھی نکال دیں نا, تو آپ کبھی بھی میٹر کو پرائمری کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اوکے, کیونکہ میٹر ایگزسٹ ہی اس بیسس پہ کرے. کوئی بھی چیز ایگزسٹ کرتی ہے اس کا پہلے اس کا ایک آئیڈیا ایگزسٹ کرتا ہے جس کی بیسس پہ وہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بغیر وہ نہیں ہوتا. کا بھی کانسیپٹ یہی ہے نا کہ سب سے پہلے علم اللہ تعالیٰ نے لکھی چیزیں, پھر اس کے بعد دنیا میں وجود آیا, یعنی ایگزسٹنس بھی جو ہے وہ علم کی بنیاد پر تھی. تو میں آپ کہوں میں ہمبلی پروفیسر سے اس سینس میں ڈس ایگری کروں گا کہ یہی جو اگر آپ اس کو بیک اینڈ فورتھ کریں, اٹس ناٹ لائک چکن اور دی ایگ پرابلم, اٹس ویری کلیئر ان دس سینس. پہلے اے پرائیورائے جو ہے نا آپ کو اس کو ڈیٹرمن کرنا ہے وہ ہے کہ آپ کا اپنی ورکنگ میں ویسے اس کا obviously ورکنگ میں تو بندہ دیکھ سکتی ہے نا یہ چیز. we can see that it's working naturally. We are not paying any part in that. That is happening. Logical naturalism جو ہے وہ اگر آپ اس کو بالکل ایک فلسافیکل ٹرم سے باہر نکال کے, یہ ہماری دنیاوی ورکنگ کے اندر بھی. میں موبائل سے بھی کال اٹھاتا ہوں, میں کیوں کال اٹھا رہا ہوں, میں اسی لیے کر رہا ہوں کہ نیچرلی کال آ رہی ہے تو میری بات ہوگی نا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اس پورے سسٹم کو چلانے والا کون ہے, اللہ کی ذات ہے. تو میتھڈ میں ایک نیچرلسٹک ہونا, یا پھر میں لیب میں جا کے یہ بلیو کروں کہ اب میں یہ کرنے لگا ہوں, اس کے افیکٹ میں یہ ہوگا. حالانکہ ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ جو ہمارے اعمال ہے اس کا خالق بھی اللہ ہے. جب ایک بندہ عمل کرتا ہے تو وہ ایکچولی اس عمل کا وجود اللہ کے حکم سے پیدا ہوتا ہے. یہ ہمارا وہ خلقکم وما تعملون کے تحت علماء نے اس چیز کو ڈسکس کیا تقدیر کے مسئلے میں. لیکن پریکٹیکلی جب ہم بات کرتے ہیں, یعنی اللہ ہماری ہر چیز کا خالق ہے, ہمارے اعمال کا بھی خالق ہے, سب کچھ کا خالق ہے. لیکن جب ہم دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ایک نیچرلی, ایک میتھڈولوجیکلی, ایک نیچرلسٹک پرسپیکٹیو ہوتا ہے, لیکن وہ اپنے میتھڈ میں ہوتا ہے. اس کو جب ہم اپنے آئیڈیا یا فلسفی کے اندر لے آ جاتے ہیں, پرابلم یہاں پہ شروع ہوتے ہیں. تو جیسے آپ نے سر کی بات کی, ڈاکٹر صاحب کی بات کی, تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب سائنس کی بات کرتے ہیں تو ایک ہمیں نیچرلسٹک آئیڈیا نظر آتا ہے ہر جگہ پہ کہ یہاں پہ یہ کاز ہے, اس کا یہ افیکٹ ہو رہا ہے, یہ کاز ہے, یہ افیکٹ ہو رہا ہے, یہ کاز اینڈ افیکٹ ہے, دیر فور ہم کہیں گے کیا کنکلوژن ہے. اوکے, تو اگر وہ کنکلوژن یہ ہے کہ بھائی دیر فور اٹ از نیچرلسٹک ان اٹس ورلڈ ویو پورے, تو پھر تو وہ غلط پرابلم ہے. لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ if I'm understood it correctly, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ our actions were created and they were performed naturally by us.
یس ایگزیکٹلی وی آر دی پرفارمرز آف دی ایکشن بٹ دی کریٹر آف دی ایکشن از گاڈ. یہ ہمارے تقدیر کا مسئلہ ہے, عقیدے کا مسئلہ ہے. تو عقیدے کے اندر پرائمریلی جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو کہ ہمارے اعمال کا بھی خالق ہے, ہر چیز جو یعنی اس دنیا کے اندر ہے جو میں کر رہا ہوں پرفارم کر رہا ہوں وہ ایول کا بھی خالق اللہ ہے. ایول کا پرفارمر انسان ہوتا ہے لیکن خالق اللہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اگرچہ مشکل بحث ہے لیکن یہ ہمارے ہاں یہ چیزیں آپس میں انٹروائنڈ ہیں. تو میتھڈولوجیکلی اگر ہم دیکھیں تو یہ ساری چیزیں ہم پریکٹیکلی کر رہے ہیں اور ہم بلیو کرتے ہیں یہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ نیچرلسٹک آ گیا نا پھر. اور دیکھیں آپ دیکھیں گولی میں نے کسی نے بندے نے گولی چلائی, گولی لگی تو نیچرلی ایزمپشن یہ ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. لیکن ہوتا یہ کہ جب ڈیتھ نہیں ہوتی تو ہمارے منہ سے کیا نکلتا ہے, یار اللہ کی سبحان قدرت ہے. یعنی یہاں پہ ایک دم ہمارا عقیدہ آ گیا نا. اسی طریقے سے کووڈ-19 ہوا, ہم یہ یقین کرتے ہیں, وہ لا عدوہ ولا طیہ والی بڑی مشہور مثال ہے کہ ایک طرف ہمارا دین کہتا ہے کہ جی کوئی بیماری جو ہے نا وہ آپ کی وہ نہیں ہوتی کہ وہ آپ اس کو پھیل سکے, اور کچھ بیماری ایک دفعہ ہم نے کہا کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا کہ آپ اس طریقے سے وہ بندہ جس کو لیپرسی ہے فار ایگزامپل, اس سے ایسے بھاگو جس طرح شیر سے بھاگا. تو اب ایک طرف یہی وہی بڑی بات ہے, کانسیپٹ ہے کہ پریکٹیکلی جب آپ میتھڈ میں ہیں تب آپ تھوڑے سے نیچرلسٹک ہو جاتے ہیں عملی طور پہ, لیکن آپ کا بلیف یہ نہیں ہونا چاہیے. جہاں پہ بلیف آ جائے گا وہاں پرابلم ہوتی ہے. وہی نا وہ امام غزالی نے کی وہی جو مثال ہے دا کاٹن اینڈ دا فائر, ٹھیک ہے نا. اس کو بیسیکلی ڈیوڈ اینڈ ہیوم نے بھی اسی بات کو ہی ڈسکس کیا تھا. وہ ایک اوکیجنلزم اسی کو کہتے ہیں. تو یہ وہی ایک قسم کا اس سے ملتی جلتی چیز ہے, although three perspectives is slightly different ہے. لیکن ان آئیڈیاز پرسپیکٹیو میں آپ یہ دیکھیں کہ دیر از نو لاجیکل کوریلیشن کہ جو فائر ہے اور جو کاٹن کا برننگ ہے وہ دو ڈفرینٹ ڈسٹنکٹ پروسیسز ہیں. ان کا لاجیکل کوریلیشن جو ہے نا اٹ ہیز نو مطلب یعنی آپ کہہ لیں کہ اس طرح کا نا ڈسٹنکٹ کہ وہ اس چیز کے ساتھ لنک کرے, ٹھیک ہے, لاجیکلی نہیں لنک کرتی, ٹھیک ہے. لیکن کیا کہتا ہے کہ وہ اس کے بیچ میں دیر فور جو ہے دے ہیو ٹو پٹ اے ایکسٹرا مطلب یعنی جو کہ ایکسٹرنل ریزن ہے اس کو ایڈ کرنا پڑتا ہے, پھر اس کی سینس بنتی ہے. اور ڈیوڈ ہیوم نے اس چیز کو ڈسکس کیا ہے اپنے پرابلم آف نالج کے اندر بھی کہ فار ایگزامپل دا فائر اٹ سیلف وہ ڈفرینٹ اینٹی ہے, اس میں ملٹیپل وہ چیز ہے, اور جو کاٹن ہے اس کی جو پراپرٹی آف برن اور یہ وہ چیز ہے وہ ہم پراپرٹیز کو اس طرح ان کو ایک حصہ نہیں بن سکتے کیونکہ وہ دوسری چیزوں کے ساتھ بھی ایکٹ کرتی ہے اور اس چیز کے ساتھ بھی ایکٹ کرتی ہے. لیکن ہمیشہ ہم ہر دفعہ اس ڈیٹا کو ایک نیسیسری کو ریلیشن نہیں بنا سکتے, ٹھیک ہے. کہ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس فار ایگزامپل 1 ڈیٹا سیٹ ہے 2 سیٹ ہے, کیا ہر دفعہ اگر ایک دفعہ بھی چانس ہے کہ کاٹن جو ہے اٹ ول ناٹ برن, ٹھیک ہے نا, آپ اس پہ کبھی بھی حتمی یا فائنل کنکلوژن نہیں نکالتے. ایبسلیٹلی. یہاں پہ آخر پہ میں آپ سے ایک اہم اور سب سے کور کویشچن وہ یہی کروں گا کہ میں نے شروع میں ایک چیز کا ذکر کیا تھا کہ سوشل میڈیا کی یوز کے بارے میں کافی کنسرنز ہیں میرے, جو کہ میں دیکھتا ہوں, آپ بھی دیکھتے ہوں گے, ظاہر ہے ہم سب کے سامنے چیزیں ہیں. اینڈ سم ٹائمز لاٹس آف تھنگس مائٹ لیڈ ٹو سم تھنگ وچ شوڈ وی شوڈنٹ گو. وہاں پہ ہم چلے جاتے ہیں کافی بار, بہت سے لوگ. آپ اس بارے میں کوئی ایسا کوئی جو اسپیشلی جو ینگسٹرز ہیں جو بھی یوز کر رہا ہے, اب تو خیر ینگسٹرز تک بات محدود نہیں رہی, اب تو بچے اور بڑے بھی اس کے اندر ہیں, اسی کے اندر ہیں. تو وڈ یو سجیسٹ کہ کس طرح سے اس کا یوز کیا جائے کہ ہم ان چیزوں تک نہ جائیں؟ آف کورس میں ان کو اب ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن یو نو دیٹ سم ٹائمز اٹ لیڈس ٹو دا ورسٹ اینڈ دیٹ از آف کورس ایتھیزم, اینڈ سم ٹائمز ریلیجیس کو ڈاؤٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی کریٹ ہو جاتی ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا. کوئی میتھڈ, سم تھنگ, اینی ٹپ دیٹ کین ہیلپ پیپل about this. اس میں میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو ایتھیسٹک جو ورلڈ ویو ہے نا یہ ہمارے لیے ایلین بھی ہے اور یہ ہمارے لیے پرابلمٹک بھی ہے, اور یہ چیز ہمیں نا واقعی ایموشنلی ڈسٹرب کرتی ہے. اور لیٹس اسیوم ان دا ورسٹ کیس سینیریو ہم وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایگزسٹ نہیں بھی کرتا, یہ سارے معاملات ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک وہ بندہ جو ریلیجس ہے, جو تھیسٹ ہے, جس کو اللہ پہ یقین ہے, وہ بندہ ہی از ان پیس ود ہز, اس کو ضرور نہیں ہوتا کہ میں نے کسی کو اوپر اپنا عقیدہ تھوپنا ہے, وہ اکیلا ایک آئی لینڈ میں بھی رہ کے جو ہے نا آرام سے زندگی گزار لے گا. لیکن جو ایتھیسٹ ہے, جب وہ ایتھیسٹ ہو جاتا ہے نا, اب اس کی مجبوری یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس کو میں کنسسٹنٹلی جسٹیفائی کروں, کیونکہ ہی از ناٹ ان پیس ود ہز آئیڈیاز اینڈ ورلڈ ویو. آپ کو پتہ ہے ایگزسٹینشلزم کا بھی کرائسس ہے پورا, نائہلزم کا کرائسس ہے. دے ہیو ٹو کانسٹنٹلی بلڈ آن سم تھنگ, جیسے وہ. تو انہیرنٹلی جو ہمارے شبہات ہیں یہ چیز انسان کو پریشان کرتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں, اور انسان کو واقعی ڈسٹرب کرتے ہیں, انسان کی مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہوتی ہے. تو میں بھائیوں سے یہ کہوں گا, یعنی ایک طرف تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کہتا ہے نا کہ شبہات سے دور رہو, میں کہتا ہوں ڈو اٹ فار یور اون سیک. ڈو یو نیڈ اے پیسفل, یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈو یو لائک یور سیلف ٹو بی ان اے پیس جہاں پہ آپ ان چیزوں سے یعنی بہت زیادہ انفلوئنس نہیں ہو رہی, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ ان سے کہیں گے نا یار آپ یہ نہ سنو, یہ چیزیں نہ دیکھو, تو کہیں گے ہاں اس کا مطلب ہے کوئی پرابلم ہے. ہمارے یہاں انجینئر صاحب نے بھی یہ مسئلہ شروع کر دیا نا کہ بھائی دیر از سم تھنگ فشی, ٹھیک ہے نا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ
یار اپنے لیے کرو. میں تو واللہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو میرے پاس بہت ایکسیس ہے, میں لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں یار میں کروں گا, میں اس تک چونکہ میں اس کی سولوشن تک ابھی میرے پاس ٹائم نہیں پہنچنے کے لیے, میں خود ڈسٹرب ہوں گا. کیوں اپنے آپ کو ڈسٹرب کروں؟ تو اللہ تعالیٰ موجود ہے, مجھے اس پہ الحمدللہ حتمی یقین ہے. اب ہاں اگر ورسٹ کیس سینیریو, لیٹس اسیوم, ویسی بات امپاسبل ہے, لیکن لیٹس کہ جی خدا ایگزسٹ نہیں کرتا, کوئی فرق بھی نہیں پڑتا. آپ ایک تھیسٹک ہو کے دنیا سے رخصت ہو گئے, آپ کو کیا پرابلم ہے؟ ایک اچھی زندگی گزارو گے. اور ایون ایتھیسٹ بھی یہ ایکنالج کرتے ہیں کہ تھیسٹک بندہ جو ہے کئی اعتبار سے سیف ہوتا ہے, کئی اعتبار سے وہ چیز ایٹ لیسٹ جو معتدل ہے. تو ان مائی ہمبل اوپینین میں تو یہ ایڈوائز کروں گا کہ شبہات سے بچیں, بائی ڈیفالٹ بچیں. اس کو آپ, ہمارا دین بھی کہتا ہے, نہیں بھی ایٹ لیسٹ ڈو اٹ فار یور اون سیلف, اور آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے. ہاں اگر آپ ڈیل کر سکتے ہیں اس سے, اگر اف یو کین گیٹ یور ہینڈز ڈرٹی اینڈ دین یو کین واش اٹ اوے ایز ویل, تو پھر آپ آئیں. لیکن پھر اس کا حق پتہ کیا ہوتا ہے, لیک لسٹر. آپ نے کام کیا, آپ 10 چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں, آپ بس کنزیوم کری جا رہے ہیں, رسپانسز دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے, اسٹڈی کرنے کا ٹائم نہیں ہے. میرے پاس کئی بھائی آتے ہیں صحابہ کے مسئلے پہ, کہتے ہیں جی مغیرہ بھائی یہ میں نے کہا یار ایک منٹ بات سنو, ایک بات ہے ٹرسٹ کر لو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یا علماء کہہ رہے ہیں ٹرسٹ کر لو. اگر آپ کہتے ہیں میں ٹرسٹ نہیں کر سکتا, میں نے کہا پھر ٹھیک ہے, دین ڈو جسٹس ود اٹ. پھر پڑھو پھر اس کو, میں نے کہا پھر عربی سیکھو, میں تمہیں سورسز دیتا ہوں, پھر تاریخ پڑھو, پھر یہ حدیثیں پڑھو, پھر اس کے ساتھ جسٹس کرو اپنے آپ کو. تو جب آپ بس یہ جسٹس کا ٹائم ہی نہیں ہے نہ آپ کر سکتے ہیں, تو یار اپنے آپ کو پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ پریشان خود ہی پھرتے رہو گے. یہ بہت ایگزیکٹلی, اینڈ ود دیٹ وی کم ٹو دی اینڈ ایز ویل, کہ یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کو آن لائن سیکٹیرین ویسے نظر آ رہی ہوں گی آپ کو. اب تو پتہ نہیں جینڈرز بھی کتنی قسم کے لوگوں نے بنا لیا. اتنا کچے ذہن کو تو نہیں یار پتا کیا چیز ہے یہ, وہ تو سرچ کرے گا جا کے دیکھے, پتہ نہیں جینڈر کیا چیز ہے, کیا ہوتی ہے, مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں. تو اٹس فار دیئر اون گڈ. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اوائڈ کریں, بی نائس ٹو یور سیلف. یار آپ کو پڑھ کے آپ کو کیا, اور یہ پروون ہے کہ آپ کو ڈسٹرب کریں گی. ایگزیکٹلی. ہاں آپ کہتے ہیں میں ہونا چاہتا ہوں ڈسٹرب, تو ٹھیک ہے ڈسٹرب ہو جائیں, لیکن اس کے بعد یو فائنڈ یو نیڈ آنسرز, دین ڈو. پھر ایفرٹ بھی کرو نا. ایفرٹ کے لیے نا میرے پاس ٹائم ہے, کیونکہ 24 میں نے اسکول بھی جانا ہے, میرے اما ابا میں جاب بھی کرنی ہے, میرے بچے بھی ہیں فار ایگزامپل. لیکن میں نے ڈاؤٹ ضرور سننے, سولوشن سننے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اچھا ویسے آپ کا بس لاسٹ پارٹ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ امام ابن قیم نے بھی نا اپنی جو دعائے شافی کتاب ہے نا, اس کا جو فرسٹ چیپٹر ہے نا, وہ اسٹارٹ کیا تھا نظر سے. ٹھیک ہے نا. اور یہ پریکٹیکلی سب سے پاورفل ایلیمنٹ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی نظر کو کنٹرول کرتے ہیں نا, تو وہ چین ریئیکشن شروع ہی ایک سائٹ سے ہوتا ہے, اور پھر وہ جب سائٹ سے شروع ہوتا ہے تو پھر وہ اس کے بعد باقی چیزیں اٹس اے چین ریئیکشن ٹو دی اینڈ ریزلٹ. جو مسئلہ آتا ہے سوشل میڈیا میں اسپیشلی, تو جو بھی آپ کا سوشل میڈیا یوزیج ہے نا, اس پہ آپ منیمم, مطلب یعنی فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی لیڈیز نہ ایڈ کریں, کوئی وہ نہ, میں آنیسٹلی میں خود بھی یہ پریکٹس کرتا ہوں. دیر نو سچ پیجز لائک دیٹ, اور یہ وہ چیزیں, وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ختم کرتے ہیں اپنے آگے آئی نا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ابن قیم نے جو وہ دی ہے نا ایلیمنٹ, کہ وہ کیونکہ وہ بگننگ ہی, کیونکہ قرآن نے اسپیسیفکلی اس کو بائی ڈائریکٹ فوربیڈ کیا, اور اسی وجہ سے فوربیڈ کیا نظر کو, کیونکہ سارا مسئلہ اسٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے. اینڈ نظر کے بعد تھاٹس کے بعد پھر ایکشن کرنے کا ارادہ, اور پھر اس کے بعد ایونچولی وہ ایکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اٹ آل گوز ود دیٹ اسٹارٹ بگننگ پوائنٹ, اف یو کین کنٹرول اٹ. اور سارا جو آپ کی پاور, دیکھیں آپ مرد ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ کس قسم کے مرد ہیں کہ جب آپ کے پاس اتنا سا بھی کنٹرول نہیں ہے, کہ آپ کے پاس اپنے آنکھوں کا بھی کنٹرول نہیں ہے. مطلب یعنی question your manhood if you have inability to control even your eyes. So yeah, that's my small advice. That's very good, and finishing on a very good note. Alhamdulillah, it was a very fruitful, very good discussion. I hope so کہ ناظرین اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے, اور اپنے suggestions سے, questions سے, something you want to ask, something you want to tell us, do tell us. Thank you so much for listening to this, and we are signing off. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.